أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو الحمدللہ ہم نے لاسٹ ٹائم کمپلیٹ کیا تھا اپ ٹو آیا نمبر 99 آف سورہ الانعام. انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے آیا نمبر 100 آف سورہ الانعام. الحمدللہ ہم 100 آیا تک پہنچ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم سبحانہ وتعالی عما یصفون. وَجَعَلُوا and they make اور وہ بناتے ہیں and they make للہ for اللہ شرکا یعنی پارٹنرز یعنی شریک. اردو میں بعد میں کہتی ہوں، پہلے انگلش کمپلیٹ کر لوں. وَجَعَلُوا and they make للہ for اللہ شرکا پارٹنرز. کس کو پارٹنر بناتے ہیں؟ الجن the jinns. وَخَلَقَهُمْ while یعنی although یا while he created them. خلقہ he created hum مطلب them کس کو؟ جنوں کو. خا لام قاف روٹ لیٹرز ہیں. خلق یخلق خلقا. اور ٹھہرا لیا انہوں نے یا بنا لیا انہوں نے اللہ کا شریک جنات کو، جنوں کو، حالانکہ اسی نے انہیں پیدا کیا ہے. وَخَرَقُوا لہو بنینا و بناتم بغیر علم. خرقو کے روٹ لیٹرز ہیں خا را قاف. خرق یخرق خرقا یعنی گھڑ لینا، بنا لینا، فیبریکیٹ کر لینا، ٹو انوینٹ اور ٹو فیبریکیٹ. وخرقوا اینڈ دے ہیو فیبریکیٹڈ لہو فار ہم یعنی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بنینا و بنات، بنین یعنی ابن کی جمع، بنات یعنی بنت کی جمع یعنی سنس اینڈ ڈاٹرز. وخرقوا لہو بنینا و بنات بغیر علم اینڈ دے ہیو فیبریکیٹڈ فار ہم سنس اینڈ ڈاٹرز وداؤٹ نالج. اور گھڑ لیے ہیں انہوں نے، بنا لیے ہیں انہوں نے، تراش کر لیے انہوں نے اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی علم کے. سبحانہ و تعالی عما یصفون. سبحانہ یعنی کہ ایگزالٹڈ از ہی، گلوری بی ٹو ہی. لیکن جس طرح میں بتاتی ہوں، میرا دل چاہتا ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں ہی از پرفیکٹ. He is perfect. وَتَعَالَى and he is high above عَمَّا يَصِفُونَ of what they describe or what they describe to him or what they ascribe to him. What they describe him and what they ascribe to him. تو سبحانہ تو آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، تعالی بھی آپ پڑھ چکے ہیں. سبحانہ کے روٹ لیٹر ہے سین باہا یعنی کسی کی تسبیح کرنا یعنی کہ جو ایگزالٹڈ ہے. گلوری بی ٹو یو اس لیے کہتے ہیں، اور میں جس طرح کہتی ہوں کہ پرفیکٹ ہے اللہ، یعنی نہ اس میں کوئی عیب ہے، نہ کوئی خامی ہے، نہ کوئی کمی ہے. اور تعالی کے روٹ لیٹرز ہیں عین لام واو اینڈ عین لام یا، دونوں روٹ لیٹرز ہیں. تعالی یتعالی تعالیون، تعالی یتعالی تعالیون اس کا مطلب یہ ہے ہائی ابو یعنی بلند و برتر ہونا. پھر اما یصفون of what they یصفون، یصفون یعنی صفہ سے ہے. واو صاد فا، واو صاد فا is وصفا یصفو وصفن یعنی کہ what they ascribe to him یا how they describe him. جیسے ہم کہتے ہیں نا صفہ موصوف، تو صفہ جو ہے کسی موصوف کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہوتا ہے، کوئی ایٹریبیوٹ ہوتا ہے، کوئی ایڈجیکٹو ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ exalted is he یا perfect is he and high above what they describe. بہت پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے، ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک ہے، ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں، یعنی تصفون یعنی جو یہ بیان کر رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں. اس کی تفسیر میں جاتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ یعنی یہ آیت بہت کلیئرلی ریفیوٹ کرتی ہے مشرکین کی اس بات کو کہ جو جنوں کو اللہ کے ساتھ پارٹنر بناتے ہیں ان ورشپ. تو کویسچن اب یہ آتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئیڈولیٹرز یا مشرکین جو ہیں، بت پرست جو ہیں، کیا وہ جنوں کی واقعی عبادت کرتے تھے؟
عبادت کرنا ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہم عبادت کرنا اس کو کہتے ہیں کہ ہم کسی کی آگے جھکتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، اوبیڈینٹ ہیں، اور اس کو اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہماری ورشپ میں آتی ہیں، جس کو ہم کال اپون کرتے ہیں، سوری بھول گئی، جس سے ہم مانگتے ہیں. سب سے بڑی بات، جس کو ہم پکارتے ہیں، جس سے ہم مانگتے ہیں، اور جس کی حفاظت میں ہم آتے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ کی جتنی بھی ایٹریبیوٹس ہیں، ان سب کو اگر ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھ گئے اور ہم اللہ تعالیٰ کی ورشپ کر رہے ہیں. لیکن آئیڈولیٹرز، بت پرست، جنوں کی کس طرح پوجا کرتے تھے، جنوں کی کس طرح عبادت کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں نے اللہ کے پارٹنرز بنا دیا تھا جنوں کو. تو ہم سب کو یہ تو معلوم ہے کہ جن ریئل کریچرز ہیں، وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ قرآن میں ان کا ذکر آ چکا ہے. بلکہ ایک پورا چیپٹر ہے، ایک پوری سورہ ہے جو الجن کے نام سے ہے، جس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کچھ جن جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کو بیان کرنا سن لیتے ہیں. جب وہ سن لیتے ہیں تو ان کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ تو بہت امیزنگ وحی ہے، بہت امیزنگ ریسیٹیشن ہے، اور اسی وقت وہ اسلام کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو وہ بلیونگ جنس بن جاتے ہیں، اور پھر وہ جا کے اپنے لوگوں کو جا کے کہتے ہیں کہ ہم آج ایک امیزنگ چیز سن کے آئے ہیں، اور آپ سب بھی اس کو سنو، اور آپ سب بھی ایکسیپٹ کر لو. تو جنس کس چیز سے کریٹ ہوتے ہیں؟ ہمیں تو معلوم ہے، ہم تو شروع میں کلے سے بنے تھے، باقی ہماری پوری پروسیجر ہمیں معلوم ہے. لیکن جنس کس چیز سے بنے؟ اسموک لیس فلیم سے بنے. اسی لیے جن ہمیں نظر نہیں آتے. جن کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ وہ نظر نہیں آتے، وہ چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ہم کو نظر نہیں آتے، وہ اسموک لیس فلیم سے بنے ہوئے ہیں. لیکن ان کو بنانا اور ہمارے بنانے میں اللہ تعالیٰ نے مقصد ایک ہی بتایا، ایک ہی پرپس تھا، ٹو ورشپ اللہ، ٹو ورشپ اللہ. اور وہ اس لیے نہیں بنائے گئے کہ ان کی ورشپ کی جائے، نہ انسان اس لیے بنایا گیا کہ انسان کی عبادت کی جائے، اور نہ جن اس لیے بنائے گئے کہ جن کی عبادت کی جائے. مشرکین آف مکہ جو ہیں وہ کس طرح سے جنوں کی عبادت کرتے ہیں. کمنگ بیک ٹو دس، کہ جب وہ رات کو نکلتے تھے کسی بھی سفر پہ، نائٹ جرنیز پہ، تو ان کو پتا تھا کہ اندھیرا ہے، بیابان ہے، صحرا ہے، وہ کہیں کوئی ان پہ اٹیک کر لے گا، چاہے انسان چاہے جانور کچھ بھی. تو وہ ڈرتے تھے. جب وہ ڈرتے تھے تو وہ کس کو پکارتے تھے؟ وہ جنوں کو پکارتے تھے، اور وہ جنوں سے کہتے تھے کہ ہماری حفاظت کرو. ہم سب کو کیا معلوم ہے، مجھے اور آپ کو، کہ ٹو کالنگ آؤٹ ٹو جن اور کالنگ آؤٹ ٹو اینی بڈی ایلس ادر دین اللہ فار ہیلپ، کیا چیز ہے؟ اٹ از شرک. کیونکہ آپ نے جنوں کو پارٹنر بنا لیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ وہی مینشن کر رہے ہیں کہ انہوں نے جنوں کو پارٹنر بنا لیا اللہ کے ساتھ. سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ مینشن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ سبا ہے سورہ نمبر 34 اور آیا نمبر 41، کہ جب آن دا ڈے آف ریسریکشن، جب کہ وہ اٹھائے جائیں گے، ہم سب اٹھائے جائیں گے، تو وہ کہیں گے قالو، کون کہیں گے؟ اینجلز کہیں گے قالو سبحانک انت ولینا من دونہم. قالو، وہ کہیں گے کہ آپ، یو آر پرفیکٹ، انت ولینا، آپ ہمارے پروٹیکٹر ہیں، من دونہم، ان کے، اینڈ ناٹ دیم، اب ان کے علاوہ آپ ہمارے پروٹیکٹر ہیں، وہ نہیں ہیں. من دونہم یعنی ناٹ دیم، بل کانو یعبدون الجن، اور وہ یہ فرشتے بولیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ رادر جو انسان تھے، یہ جو مشرکین تھے، دے یوز ٹو، بل کانو یعبدون الجن، بلکہ یہ ورشپ کرتے تھے، یہ عبادت کرتے تھے جنوں کی. اب لفظ آ گیا نا عبادت کی، اس وقت شرکا کا لفظ ہے، اب عبادت کا لفظ آ گیا، یہ سورہ سبا میں ہے. اکثرہم بہم مؤمنون، اکثرہم، موسٹ آف دیم، یعنی اکثر ان میں سے، بہم، ان میں، مؤمنون، ان میں ایمان رکھتے تھے. یعنی جنوں پر ایمان رکھتے تھے. ایمان تو ہمارا بھی ہے کہ جن ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن وہ اس بات پہ ایمان رکھتے تھے کہ وہ ان کی عبادت کریں. ٹھیک ہے، ایک ایمان ہے، ایک عبادت ہے. تو ایمان بھی رکھتے تھے اور پھر عبادت بھی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ پھر آگے اسی میں کہتے ہیں، کنٹینیو کریں، اسی آیت کا حصہ ہے، وَخَلَقَهُمْ، یعنی کہ اللہ ہی ہے جس نے، although اللہ ہی ہے جس نے ان کو کریٹ کیا. خَلَقَهُمْ، while اللہ کریٹڈ them. کس کو کریٹ کیا؟ جنس کو. تو پھر جنس کی ورشپ کیوں کرنی ہے؟ ہاؤ کین دا کریٹر اینڈ دا کریشن بی ایکول؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. جس نے کریٹ کیا اس کو چھوڑ کے ہم جو کریشن ہے اس کی ورشپ کریں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ. خرقو، میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کو پہ گھڑ لینا، انوینٹ کر لینا، یعنی کلیم کرنا یا جھوٹ بول دینا یا فالسلی ایٹریبیوٹ کر دینا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ لوگ اتنے گمراہ تھے، اتنے مس گائیڈڈ تھے، اتنے کہ وہ لوگوں نے اللہ کے لیے کسی نے بیٹے بنا دیے، کسی نے بیٹیاں بنا دی.
اب آپ کہیں گے کس نے بیٹیاں بنائے اور کس نے بیٹے بنائے؟ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ جوز میں، یہودیوں میں کوئی سیکٹس ایسے ہیں جس کا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے عزیر ابن اللہ، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، تمام کے تمام نہیں، کچھ سیکٹس ہیں۔ اسی طرح کرسچنز میں بھی کچھ سیکٹس ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور اللہ کو خدا بھی بنا لیا، اور اللہ کو تین میں سے ایک بھی بنا لیا، اور اللہ کو تینوں بھی بنا لیا، مطلب وہ تو ٹوٹلی کنفیوزڈ ہیں۔ تو جوز نے الگ کلیم کیے، کرسچنز نے الگ کلیم کیے، اور جو جاہلیہ تھے عرب کے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کی بیٹیاں کون ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں فرشتے ہیں۔ انہوں نے ملائکہ کو فیمیلز بنا دیا اور کہا کہ یہ اللہ کے ڈاٹرز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کو اینڈ کرتے ہیں سبحانہ و تعالی عما یصفون، کہ اللہ تعالیٰ سبحان، ہی از پرفیکٹ، ان میں کوئی عیب نہیں، کوئی خامی نہیں، کوئی ڈیفیکٹ نہیں، کوئی شارٹ کمنگ نہیں ہے، اور گلوری اسی کے لیے، ایگزالٹ اسی کو کرنا ہے، تعریف اسی کی کرنی ہے، شکر اسی کا کرنا ہے، و تعالی، اینڈ ہی از فار ابو، بہت اونچے ہیں، عما یصفون، دین واٹ دے، فرام واٹ دے ایٹریبیوٹ ٹو ہم، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کلیم کرتے ہیں کہ بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں اور جن ان کے پارٹنرز ہیں، اس سب سے اللہ تعالیٰ کہیں بڑھ کے اونچے ہیں، مطلب کوئی ان کے ساتھ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کمپیئر کیا جا سکے۔ اچھا، نیکسٹ آیت ہے بدیع السماوات والارض ان یکون لہ ولد ان یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بدیع السماوات، بدی کا کیا مطلب ہے؟ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، روٹ لیٹرز ہیں با دال عین، با دال عین، یعنی بدی کا مطلب ہے اوریجنیٹر، یعنی کہ وجود میں لانے والا، اس کو کسی چیز کو بنانے والا۔ تخلیق ہوتی ہے پیدا کرنا، یعنی اور بدیع ہوتا ہے اوریجنیٹ کرنا۔ بدیع السماوات والارض، ہی از دی اوریجنیٹر آف دا اسکائز اینڈ دی ارتھ۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ وجود میں لانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ انا یکون لہ ولد، ہاؤ کین بی فار ہم اے سن، کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی اولاد ہو؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، جبکہ while not there is for him a companion۔ صاحبہ کا مطلب یہاں پر، صاحبہ جو آپ کہتے ہیں صحابہ، صحابہ پلورل ہے، صاحبہ فیمنن ہے، ہم صحابی کہتے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں صاحبہ، اس کا مطلب ایک کمپینین اور فیمیل، صاحبہ، ٹھیک ہے، صادحابہ، روٹ لیٹرز وہی ہیں، اور اس وقت کمپینین کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے کوئی وائف نہیں ہے۔ تو how can be for him a son while not there is for him a companion or you can say a wife، کیسے ہو سکتی ہے اس کی اولاد جبکہ نہیں ہے اس کی کوئی بیوی یا کوئی اس کا پارٹنر یا کوئی شریک۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، and he is the creator of، نہیں، خلق and he created، فعل ہے یہ، وخلق خالق نہیں ہے، وخلق and he created كُلُّ شَيْءٍ، یعنی everything، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، اور اسی نے پیدا کیا ہر چیز کو، اسی نے تخلیق کی ہے ہر چیز کی، اور پھر وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، and he is of everything all knowing، he is of everything all knowing، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یا وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب اس آیت کی 101 کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ بدیع السماوات، بدی کا مطلب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اوریجنیٹر ہے، اور الحمدللہ ہم نے اللہ کے اس بیوٹیفل نیم کو، اس خوبصورت نام کو، اس اسم کو ہم نے بہت اچھی طرح ڈیٹیل میں پڑھا تھا۔ کب پڑھا تھا؟ سورہ بقرہ میں، آپ لکھ لیں سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیا نمبر 117، اس بیوٹیفل نیم کے بارے میں ہم نے سارا کچھ پڑھا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فردر کہہ رہے ہیں کہ بدی ہے، اوریجنیٹر ہے، یہ وہی ہے جس نے کریٹ کیا، جس نے تخلیق کیا، جس نے انوینٹ کیا، جس نے یو براٹ انٹو ایگزسٹنس، جو وجود میں لے کر آیا کس چیز کو؟ آسمانوں کو اور زمین کو۔ اور پھر بدی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، وداؤٹ اینی پریسیڈنس۔ پریسیڈنس مطلب پریسیڈنس، یعنی اس سے پہلے کوئی ایسی مثال نہیں تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے، تخلیق کی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، جبکہ اس سے پہلے کوئی ایسی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ اور دیکھیں جو بدع کا لفظ ہے جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں، جس سے ہر کوئی غصے ہو جاتا ہے، بدک جاتا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بدع ہے تو کہتے ہیں بدع، بدع، ہر چیز کو آپ لوگ بدع کہتے ہیں۔ بدع اور شرک پہ لوگ بہت ہی چھلانگے مارنا شروع کر دیتے ہیں، غصے میں، خوشی میں نہیں۔ تو بدع کا لفظ یہ ہے کہ بدع کا لفظ جو ہے وہ بھی انہی 3 روٹ لیٹر سے نکلا ہے، با دال عین، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں اوریجنیٹر، یعنی وہ کسی چیز کو انوینٹ کر رہا ہے۔ بدع بھی وہ چیز ہے کہ جو انوینٹ کی جاتی ہے، جو کہ خود سے لوگ بنا لیتے ہیں۔
کیونکہ بدع کی بھی جس طرح بدی کہہ رہے ہیں کہ کوئی پریسیڈنٹس نہیں تھی آسمانوں اور زمینوں کی بنانے میں اس سے پہلے، اسی طرح بدع کی بھی کوئی پریسیڈنٹس نہیں تھی. اس کی کس چیز میں پریسیڈنٹس نہیں تھے؟ ہمارے دین میں. جو چیز اسلام میں نہیں تھی، جو قرآن میں نہیں تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو نہ ان کے قول میں ہے نہ ان کے فعل میں ہے، تو پھر وہ کیا چیز ہے؟ وہ بدع بن گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں نے نہیں کیا تو پھر وہ کیا چیز ہوگی؟ وہ بدع بن گئی. بدع کے بارے میں ہمارا پورا لیکچر ہے، جس کو سننا ہے تو وہ سن لے کہ سننا کیا ہے اور بدع کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سب کلیئر ہو جائے گا کہ بدع کی میننگ کیا ہے. پھر آیا کنٹینیو ہوتی ہے اَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ، اَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ، یعنی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہو، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، جبکہ ان کا کوئی کمپینین ہی نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا کوئی اسینڈنٹ نہیں ہے، اللہ کا کوئی ڈسینڈنٹ نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیٹی نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک، کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی وائف نہیں ہے، کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے. نو ایکولس اینڈ نو رائولس، کمپٹیشن بھی نہیں اللہ کے ساتھ. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے قرآن میں. اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ بھی آپ دیکھ لیں، بہت کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اور کوئی اس کے برابر ہے ہی نہیں. اللہ کے برابر کوئی برابری کر ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ آیت جو ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں تمام ایلیگیشنز جو ہیں، وہ جو اللہ کی جو ایبسولوٹ حقیقت ہے، جو ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، وہ فیس ٹو فیس لے کر آ جاتے ہیں کہ کیسے بیٹا ہو سکتا ہے اور کیوں بیٹا ہوگا. تو یہ ان مس کنسیپشنز، جو لوگوں کی گمراہی کے جو کانسیپٹس ہیں، ان کو یہ آگے آگے بتاتے ہیں کہ کس طرح ہولو ہیں، کس طرح خالی ہیں، کس طرح یہ اس میں ان میں کوئی وزن ہی نہیں ہے. تو جو ہر چیز کی کا اوریجنیٹر ہے، جو بدیع السماوات والارض ہے، جس نے انٹائر یونیورس کی تخلیق کی ہے، تو کیا اس کو ایک بیٹے کی ضرورت تھی؟ کیا اس کو ایک بیٹے کی ضرورت تھی؟ اب کہیں گے کہ ہاں بیٹا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، بیٹا اس کو ضرورت ہوتی ہے، یا بیٹی اس کو ضرورت ہوتی ہے. آف سپرنگ آپ کہہ لیں، بیٹے بیٹیاں، جو کہ ہم لوگ ہیں، مورٹلس ہیں. ہم ہیں، ہم تو ختم ہونے والے ہیں، فنا ہونے والے ہیں. تو ہمارا یہ دل چاہتا ہے کہ ہماری یہ نسل چلے. ہماری نسل چلنے کے لیے ہمیں اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. تو اپنی نسل کو چلانے کے لیے ہمیں ایگزسٹنس چاہیے، ہمیں اپنے لیے کوئی صدقہ جاریہ چاہیے، جو ہمارے ایک تو دنیا میں بھی ہمیں چاہیے کہ وہ ہمارے بچے ہماری قدر کریں، ہم سے محبت کریں، ہماری عزت کریں، ہمارا خیال رکھیں، اور جب ہم بوڑھے ہو جائیں تو وہ ہمارے کام آئیں، وہ ہم ان پہ کائنڈ آف ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ پھر ہماری خدمت کرتے ہیں، اور ہم اس طرح سے ہمیں لگتا ہے کہ اب ہماری اولاد ہمارے کام آئے گی جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے. میں تو ابھی سے بوڑھی ہوں، تو بس اللہ کا شکر ہے کہ بچے کام آ رہے ہیں. تو بچے ہماری ایگزسٹنس کے لیے بہت ضروری ہمیں لگتا ہے. اور پھر جو بہت ویک ہوتا ہے، یعنی ہم انسان جو بہت ویک ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ سمجھتے ہیں لیکن ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہمیں کسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اپنے بچوں کو ہی بولتے ہیں نا. اور اب تو بچوں کے علاوہ بچوں کے بچوں کو بھی بولتے ہیں، پوتے پوتیاں بولتے ہیں پلیز ذرا یہ ہیلپ کر دو، یہ ہیلپ کر دو. اور یا تو پھر بچوں کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو بالکل ڈل ہے یا ڈمب ہے، جو خود انوینٹ کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو وہ اپنے بچوں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ یہ میری مدد کرے گا. تو وہ جو انوینٹرز تھے، جو مشرکین مکہ تھے، ان کو پتا تھا کہ پروکریشن کیسی ہوتی ہے، یعنی بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کو یہ معلوم ہے، ہم پہلے کریشن کی بات نہیں کر رہے ہیں اس وقت، آدم علیہ السلام کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ معجزہ تھا. پھر حوا بی کے لیے بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک معجزہ تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بالکل کلیئر ہے قرآن میں کہ معجزہ تھا. لیکن نارمل پروکریشن کیسی ہوتی؟ وہ جتنے بھی عرب کے لوگ تھے، جاہلیہ تھے، جو کہ مشرکین تھے، ان سب کو پتا تھا ایک مرد اور ایک عورت کے ملنے سے، یعنی دو پارٹنرز ہونے چاہیے، اور ان سے پھر بچہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ بھی ان کو معلوم تھا کہ سیم سپیشیز کا ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آدمی اور جانور آپس میں کراس کریں تو ان کا بچہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سنگل ہیں، اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، اللہ کے کسی کے ساتھ کوئی سملیرٹیز نہیں ہے ود اینی ون اور اینی تھنگ، تو پھر اللہ کس چیز کے ساتھ پارٹنر ہوگا جب پارٹنر ہی نہیں ہے؟ اور اللہ کے پارٹنر، پھر اللہ کو بچے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ تو دیر کین ناٹ بی اینی آف اسپرنگ. ان کو بتایا جا رہا ہے وداؤٹ اے پارٹنر، وداؤٹ اے اسپاؤس. تو اس سے ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ اگزامپل دیکھیں، آپ کی اپنی زندگی میں سے میں دے رہا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ ایسے اگزامپلس دیتے ہیں کہ جو ہمیں سمجھ میں آئے، ہماری اپنی زمین سے، ہمارے آسمان سے، ہمارے ارد گرد سے، ہمارے اپنے جسم سے، ہر چیز سے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ،
اور ہر چیز کو جو ہے کریٹ کس نے کیا، تخلیق کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. ہی کریٹڈ ایوری تھنگ. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جب ہم کریٹر کی بات کرتے ہیں اور کریشن کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایمفسائز کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تاکید فرما رہے ہیں کہ جو کریٹر ہے، جس نے ہر چیز کی تخلیق کی ہے، تو اس کے ساتھ کبھی کریشن کبھی پارٹنر ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. نیور نیور کین دیٹ کریشن بی اے پارٹنر آف دا کریٹر. پارٹنر نہیں ہو سکتا. تو ایسنس آف دا کریٹر یہی ہے کہ وہ ڈفرنٹ ہے اور کریشن دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں، بالکل ڈفرنٹ. پھر اللہ تعالیٰ اینڈ کرتے ہیں اس آیت کا، وہ ہوا بکل شیء علیم. اور وہی ہے کہ جس کو جو ہیز فل نالج آف ایوری تھنگ، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یعنی اللہ کی جو نالج ہے، اللہ کا جو علم ہے وہ ایبسولوٹ ہے. اور جو ڈس بلیورز کا علم ہے انہوں کس چیز پہ؟ گیس ورک پہ، ڈیلیوژنس پہ، ایزمپشنس پہ. وہ گمان کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، وہ کلیم کرتے ہیں، لیکن ان کو معلوم تھوڑی ہے، ان کے پاس نالج تھوڑی ہے. میرے پاس اور آپ کے پاس بھی فل نالج تھوڑی ہے. جو اللہ جتنا سکھاتا ہے اتنا ہم کو معلوم ہے. تو الحمدللہ ہم نے العلیم جو اللہ کا بیوٹیفل نیم ہے اس کے بارے میں آلریڈی ہم نے ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں. نیکسٹ آیت پہ جاتے ہیں، آیا نمبر 102. 102 ہے ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل. بیوٹیفل آیت ہے. اگر آپ غور کریں، ذالک اللہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یعنی دیٹ از اللہ، یعنی یہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے، جس طرح آپ کہنا چاہیں. ذالکم اللہ، وہی اللہ ہے، دیٹ از اللہ. لیکن آگے اس کو کیا کیا ہوا ہے؟ ربکم، یعنی کہ وہ آپ کا رب ہے. ربکم یعنی آپ کا رب ہے، آپ کا پالنے والا ہے، آپ آپ کی نشو و نما کرنے والا ہے، وہی آپ کا رب ہے. اور پھر آگے اللہ کریں لا الہ الا ہو، there is none worthy of worship except him یا except he، جو بھی آپ کہنا چاہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہی آپ کا رب ہے، وہی اللہ ہے جو آپ کا رب ہے. اور اس رب کے علاوہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. لا الہ الا ہو، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. کوئی بھی ہستی، کوئی بھی چیز، کوئی بھی پتھر، کوئی بھی آئیڈل، کوئی بھی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے. خالق کل شیء، خالق، پہلے خلق آیا تھا نا، فعل آیا تھا، خلق ہی کریٹڈ. اب کیا آ گیا؟ فاعل آ گیا، خالق فاعل آ گیا. دا کریٹر، ہی از دا کریٹر آف کل شیء، آف ایوری تھنگ. پھر آگے اس کا آتا ہے کہ جب وہ کریٹر آف ایوری تھنگ ہے، فاعبدوہ، عین با دال کیا چیز ہے؟ عبادت. تو آپ اس کی عبادت کریں. سو ورشپ ہم الون. فاعبدو کیا چیز ہے؟ فعل میں اٹ از فعل الامر. فاعبدو حکم دیا جا رہا ہے، کمانڈ کیا جا رہا ہے کہ پھر آپ صرف اسی کی عبادت کریں. جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، ہر چیز اسی نے تخلیق میں لائی ہے، تو پھر آپ ہی از دا کریٹر، دی اونلی کریٹر، تو پھر آپ اور کسی کی عبادت کیوں کریں؟ تو اس کا اردو میں ہے وہی پیدا کرنے والا ہے ہر شے کا، بس آپ اسی کی عبادت کریں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. پہلے آیا تھا علیم، ابھی آیا وکیل. اینڈ ہی از اپون ایوری تھنگ اے ٹرسٹی، اے گارڈین. اور وہی ہر شے کا کارساز ہے، ہر چیز پر نگہبان ہے یا نگران ہے. 102 کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. اس آیا میں اللہ تعالیٰ ری ایمفسائز کر رہے ہیں، فوکس کر رہے ہیں، بار بار تاکید کر رہے ہیں ٹروتھ آف کریشن کو. دیکھیں خلق بھی آیا، خالق بھی آ گیا. اور کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ وہ ایسرٹ کریں ایک اور ایسپیکٹ کو، ایک اور ایلیمنٹ کو، ایک اور پہلو کو، کہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے انٹروڈیوس کرائیں. کتنی پچھلی آیتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں کہ اللہ کریں دیٹ از اللہ، وہی اللہ ہے، ہی از یور رب. یعنی صرف وہ آپ کا رب ہے. آپ اس کے ساتھ پارٹنرز کیسے بنا سکتے ہیں؟ اینڈ دیر از نو ون worthy of worship except him. خالق کل شیء فاعبدوہ، خالق ہی از دا کریٹر. ہم جب لفظ یوز کرتے ہیں ہم صرف ہی از دا کریٹر کہتے ہیں. ہی از دی اونلی کریٹر therefore worship him alone. جب وہ کریٹر ہے تو وہ رولر بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، اس کو تمام اتھارٹی بھی ہے، وہی رب بھی ہے. تو اسی لیے وہی اس قابل ہے کہ ہم سب کی وہ کیئر کرے. رب ہے نا، وہ ہم سب کی کیئر کرے. اور وہی اس قابل ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. ہی از دا کریٹر آف آل. بار بار یہ ہے. ایک چونٹی بھی ہے، ایک مکھی بھی ہے. چونٹی مجھے اس لیے یاد آ رہی کہ میرے گھر میں اس وقت چونٹیاں آ گئی ہیں، تو وہ چونٹیوں کا ذکر اس لیے میرے منہ میں. ایک چونٹی، ویسے بھی میں کہتی رہتی، چونٹی بھی، مکھی بھی، مچھر بھی، جو بھی چیز ہے، اور اتنے بڑے بڑے جو جانور ہیں ان کو بھی، اور یہ پورا زمین آسمان، پوری کائنات، میں اور آپ، ہم سب کا بھی کون ہے؟
کریٹر صرف اللہ ہے. اور سب کو پرووائڈ کون کرتا ہے؟ سسٹیننس کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ تمام کریچرز کو، زمین کے اندر جو ہے، زمین کے باہر جو ہے، جو ہوا میں پرندے اڑے، کس کو؟ اللہ خود ہی دیتا ہے. اللہ از دا رازق، اللہ از دا الرزاق. ان کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. تو جو کچھ بھی ہم کھا رہے ہیں اس دنیا میں، جو کچھ بھی ہم انجوائے کر رہے ہیں اس دنیا میں، وہ کس کی پراپرٹی ہے؟ میری اور آپ کی ہے؟ نہیں، وہ صرف سول پراپرٹی آف اللہ ہے. ہمیں اس وقت ٹیمپریریلی ہمارے پاس ہے، لیکن ہے وہ کس کی پراپرٹی؟ صرف اللہ کی. تو جب اللہ تعالیٰ کے پاس یہ تمام کوالٹیز ہیں کہ وہ خالق ہے، کریٹ بھی کرتا ہے، سوورینٹی بھی اسی، ملکیت بھی اسی کی، اتھارٹی بھی اسی کی ہے، رزق اور سب کچھ وہی دیتا ہے، تو اس سے یہی پتہ چل جاتا ہے کہ رب کون ہے. رب جو ہے وہ صرف اللہ ہے. یہ اللہ کی جو کہتے ہیں نا دا یونٹی آف ہز لارڈشپ، یعنی وہ اکیلا ہے. تو اسی کو ہم کہتے ہیں توحید الربوبیہ. یعنی ربوبیہ مطلب رب جو ہے اس میں صرف ایک اللہ ہے. یہ توحید ہے، یہ ہم اس میں کسی کو ایڈ نہیں کر سکتے. ایک تو ہمارا ایمان ہے، دوسرا یہ توحید ہے. یعنی ایمان ہمارا یہ کہ رب جو ہے وہ صرف اللہ ہے، اور جب ہم عبادت کریں تو کس کی کریں؟ صرف اللہ کی کریں. یہ ہماری توحید ہے کہ صرف اللہ کی. کوئی بھی اللہ کے ساتھ یہ کوالٹیز شیئر کہیں نہیں کر سکتا. یہ کوالٹیز جو ہیں صرف اللہ کی ہیں. دیکھیں، آپ کہیں گے نہیں علم تو میرے پاس بھی ہے تھوڑا بہت، اسکل میرے پاس بھی ہے تھوڑا بہت، میں یہ بھی کر، تو وہ ہے، وہ کتنا ہے؟ وہ اتنا سا ہے. تھوڑا سا علم میرے پاس اتنا سا ہے، بیرلی اپنے ناخن گھسا سکوں اس میں. ہمارے ٹیچر نے کہا تھا، میرے جو شریعہ کے ٹیچر تھے، انہوں نے جب ہم نے پورا کورس شریعہ کا ختم کر لیا اور بڑے ہم اپنے آپ کو علامہ سمجھنے لگے کہ اب تو ہم عالم ہو گئے، فلاں ہو گئے، یہ ہو گئے، اس وقت ہمارے ٹیچر نے کہا کہ آج آپ کا سب ختم ہو گیا، پاس ہو گئے، مبارک ہو، لیکن آپ اپنے دماغ کو سیدھا رکھیں، کیونکہ یہ آپ لوگوں نے بیرلی اپنے فنگر نیلز جو ہیں وہ آپ نے اس علم کے اتنے بڑے سمندر میں ڈالا ہے، بیرلی آپ نے گیلی کی ہیں اپنے ناخنوں کو. ابھی آپ کے آگے پورا سب پڑا ہوا. دس از اونلی دا بگننگ. یعنی شریعہ کو سیکھنا جو ہے وہ کچھ بھی ہم نے نہیں کیا. دس از دا اسٹارٹ. ابھی ہمیں صرف بیسکس پتہ چلی ہیں، جبکہ ہم ڈگری لے لی لیکن وہ بیسکس ہیں. تو کوئی بھی اللہ کے ساتھ اپنی کوالٹیز کو کمپیئر نہیں کر سکتا، اور ان کوالٹیز کے برابر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں شیئر کر رہا ہوں اللہ کے ساتھ یا اللہ کسی کے ساتھ شیئر کرے. اللہ اکیلا کنٹرول ہے. اللہ کے آگے سب سبمٹ کرنا ہی کرنا ہے، پوری انٹائر سسٹم، تمام سلیو، ہر کوئی. تو اسی لیے فل سینس آف ورڈ میں کس کی عبادت کر سکے؟ ہی از دی اونلی ون ٹو بی ورشپ، لا الہ الا اللہ. اینڈ دس ڈینوٹس کہ کمپلیٹ اوبیڈینس بھی اللہ کی ہونی چاہیے. صرف ورشپ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ دے دیں اور حج کر لیں. اس کا مطلب یہ کہ کمپلیٹ اوبیڈینس، کمپلیٹ اطاعت بھی اللہ ہی کی ہونی چاہیے، اور فل سبمیشن بھی اللہ ہی کے لیے ہے. ہماری ہر چیز ہم نے سبمٹ کر دینا ہے اللہ کو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اسلم تو، آلریڈی میں نے سبمٹ کیا ہوا ہے. جب کہا کہ آپ سبمٹ کریں، ان کا آلریڈی میں نے سبمٹ کیا. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. اب پہلے علیم تھا، ابھی وکیل کا لفظ آ گیا. وکیل کا لفظ بھی، اس کا وکیل کون ہوتا ہے؟ جس کو ہم اپنے کیسز دیتے ہیں. جب ہم خود لڑ نہیں سکتے تو ہم کہتے ہیں کہ وکیل کو ہائر کر لو، ایک وکیل کو لے لو. وکیل جا کے کورٹ میں آپ کے لیے لڑے گا، آپ کے لیے ایویڈنس دے گا، دلائل دے گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود وکیل ہے ہمارے لیے. ہمیں کسی وکیل کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے میں آپ کا وکیل ہوں، میں آپ کا نگہبان ہوں، میں آپ کے کیسز خود کروں گا. لیکن ہم لوگ ہیں نا، ہم لوگ بس ڈرتے رہتے ہیں. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم دیکھیں، شیخ اکرم کے ساتھ ہماری میٹنگ ہو رہی تھی. وہ آئے ہوئے آج کل شیخ اکرم ندوی، تو وہ ہمارے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی. تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے. ہم لوگ جب اللہ سے مانگتے ہیں، ان کے الفاظ تو یہ تھے کہ بس ایک دفعہ مانگو. ایک دفعہ آپ نے مانگ لیا دنیا کی چیز کے بارے میں، آخرت نہیں. آخرت کہتے ہیں آپ تسبیح کرتے رہیں، اللہ کی تعریف کرتے رہیں، حمد کرتے رہیں، شکر کرتے رہیں، صبر کرتے رہیں، اور اللہ سے آخرت مانگیں. دنیا کے لیے آپ نے اگر ایک چیز میں، کسی بھی چیز میں، کسی بھی ایشو میں اللہ سے مانگا، بس آپ نے مانگ لیا. خیر وہ کہتے ہیں ایک دفعہ، لیکن ہم تو باز نہیں آتے، ہم تو مانگتے ہی رہتے ہیں. ایوری ڈے مانگتے ہیں اور ایوری رات مانگتے ہیں، اور بس اللہ سے، کیونکہ ہم لوگ بس، ہمیں دل ہوتا ہے کہ ہم گڑ گڑا کے دعا کرتے رہیں. باقی ہمیں معلوم ہے کہ سننے والا بھی اللہ ہے، جواب دینے والا بھی اللہ ہے، اور اللہ کا اختیار ہے کس کو کیسا جواب دے، کس کے لیے وہ کیا کرے. لیکن اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تو وہ شیخ اکرم کہتے ہیں ہماری ایمان کی کمزوری ہے. جب ہم نے اللہ سے کہہ دیا، اللہ نے سن لیا. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے سنا نہیں؟ ہمارے دل کی آواز بھی اللہ سن لیتا ہے. کتنی دفعہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہمیں اندر ہی اندر سے کوئی چیز دل میں خواہش ہو رہی تھی، وہ بھی پوری ہو جاتی بغیر کسی کو کہے، بغیر مانگے ہوئے. میں کہتی میں نے تو دعا بھی نہیں مانگی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا یہ کھانے کو، وہ کھانے کی چیز آ گئی. میرا دل چاہ رہا تھا کہ فلاں کا فون ہے، فلاں کا فون آ گیا. ہوتا ہے نا اس طرح. تو ہمارے تمام میٹرز، تمام ایشوز، تمام پرابلمز، ہمارا وکیل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے.
تو ہمیں اللہ کے حوالے کرنا چاہیے. وہی ہمارا ٹرسٹی ہے, وہی ہمیں دیکھ رہا ہے, وہی ہماری افیئرس کو ڈسپوز کرتا ہے, وہی ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے دن کو بھی رات کو بھی. تو اس آیت میں, ایک آیت میں آپ نے نوٹس کیا کہ اللہ کے کتنے نام ہم نے پڑھے. دا ورڈ اللہ, دا ورڈ رب, خالق اینڈ وکیل, 4 نام آئے ہیں ہمارے اس ایک آیت میں. 4 نام اللہ کے بیوٹیفل نیمز آئے ہیں. تو الحمدللہ ہم آلریڈی الرب کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور الوکیل کے دونوں ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں ہم لوگ. اب ہم سیکھتے ہیں. دیکھیں اللہ کا نام تو ہر پیج پہ آ رہا ہے, ہر پیج پہ پتہ نہیں کتنی دفعہ آ رہا ہے, بار بار آ رہا ہے. اسٹارٹ ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روز پڑھتے ہیں. لیکن ان کے اللہ کے بارے میں جب مجھے یاد ہے کہ عارفہ نے شروع میں کہا تھا کہ آپ اللہ کے بارے میں کچھ بتائیں, میں نے کہا بعد میں کریں گے. اس وقت مجھے ایسا لگتا تھا کہ اتنا وسیع ٹاپک ہے, اتنا بڑا یہ ٹاپک ہے, میں کس طرح اس کو کور کروں گی. صرف اللہ کے بارے میں اگر بولنے کے لیے بھی جائیں تو یو نیڈ آئی ڈونٹ نو کتنے سیشنز, پتہ نہیں 20-30 سیشن میں بھی ایک اللہ کے نام کو کور کر سکیں گے کہ نہیں. 70 پیجز, 70 سیشنز بھی کرتے ہیں لوگ, پوری کتابیں, پورے والیومز لکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے. تو ہم اللہ کے نام کے بارے میں آج تھوڑا سا پڑھیں گے, بہت زیادہ نہیں, تھوڑا سا پڑھیں گے. اور اس کے بعد ہم الخالق, جو کہ ہم نے نہیں کیا, اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ 2 ہم کر چکے ہیں, ہم رب بھی کر چکے ہیں اور ہم وکیل بھی کر چکے ہیں. اچھا, جو لوگ کلاس میں بعد میں جو انٹر ہوئے ہیں, ہماری اس کلاس کو جنہوں نے جوائن کیا ہے, مجھے الحمدللہ ہماری کلاس بڑھتی جا رہی ہے. ہم نے کوئی ایڈورٹائز نہیں کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے ہیں, لیکن الحمدللہ آپ جو میری اسٹوڈنٹس ہیں, آپ جو میری فرینڈس ہیں, آپ جو میری بہنیں ہیں, میری فیملی ہے, آپ سب دوسروں کو بولتے ہیں اور جن کو آپ بولتے ہیں وہ لوگ جوائن کر لیتے ہیں. تو الحمدللہ کلاس بڑھتی جاتی ہے ہماری, اور اللہ تعالیٰ اس کلاس کو مزید بڑھاتا جائے تاکہ جتنے لوگوں تک ہم پیغام پہنچا سکیں ہم پہنچا دیں. اور اس کو فیس بک پہ بھی میں ڈال دیتی ہوں تاکہ اگر کوئی ویسی ہماری کلاس میں نہیں بھی, وہ بھی سننا چاہے تو سن لے, نہیں سننا چاہے تو نہیں سنیں گے. اور یوٹیوب پہ بھی ہوتا ہے الحمدللہ. تو جو لوگ لیٹ جنہوں نے جوائن کیا ہماری اس کلاس کو, وہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ کلاس تو ہماری قرآن ورڈ فار ورڈ اینڈ تفسیر ہے, تو اس میں ہم اللہ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس کے ڈیٹیلز میں کیوں جا رہے ہیں. وہ تو علیحدہ کلاس ہونی چاہیے, مطلب دا بیوٹیفل نیمز آف اللہ, اس پہ کتابیں بھی ہیں, اس پہ سب کچھ ہیں, پوری کورسز بھی ہیں. تو ہم اس کلاس میں کیوں ڈیٹیل میں جا رہے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ شروع میں ہم نہیں کر رہے تھے. جب ہم نے سورہ فاتحہ کی, سورہ بقرہ سٹارٹ کیا, اس وقت ہم نہیں کر رہے تھے, لیکن عارفہ نے کہا, مجھے یاد ہے, اور پھر اس کے بعد اور لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا. مجھے یاد نہیں کس نے کہا تھا, لیکن سب لوگوں نے, بھائی کسی کا نام میں نے نہیں لیا تو آپ ناراض نہیں ہوئیے گا, تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور ہمیں اور ڈیٹیل میں پتہ ہونا چاہیے اللہ کے ناموں کا. میں صرف کہہ دیا کہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا اور سب سے زیادہ حکمت والا اور سب سے زیادہ خبر رکھنے والا, تو خبیر, علیم, یہ سب چیزیں میں بول دیتی تھی. تو پھر اس وقت سے ہم نے سٹارٹ کر دیا تھا, بقرہ میں ہی تھے, ہم نے سٹارٹ کر دیا تھا ڈیٹیل میں. الحمدللہ ہم نے اللہ کے تمام بیوٹیفل نیمز کو اب کور کرنا شروع کر دیا, اور ماشاءاللہ کافی ہم نے کر لی ہیں کور, اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری لسٹ میں آپ کے لیے اس پہ ڈال دوں گی. یہ لسٹ عارفہ تیار کر رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ لسٹ پوری کی پوری میں جتنی اب تک پڑھ چکا ہے وہ میں ڈال دوں گی. تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ کی ذات میں مطلب اس میں بلیو کرنا, اس پہ ایمان لانا کہ اللہ ایگزسٹس, دس از ناٹ سفیشینٹ, یہ کافی نہیں ہے. اور اگر ہم اللہ کی ایٹریبیوٹس, اللہ کی صفات اور اللہ کے ناموں کو صحیح طرح سے ہم نہیں سمجھیں گے تو وہ بھی کافی نہیں ہے. کیونکہ ہم اللہ کو کس طرح سے سمجھ رہے ہیں, اللہ کے ناموں کو ہم کس طرح لے رہے ہیں. کوئی کہہ دیتا ہے او اللہ جو ہے وہ ایسے بھی ہے, اللہ جبار ہے, اور اللہ اردو کا جبار ڈیفرنٹ ہے اور عربک کا جبار ڈیفرنٹ ہے. تو آپ سے دیکھیں نا ذرا, تو اور ہم سب سے زیادہ کہتے ہیں او اللہ بہت غضب کرنے والا ہے, اللہ آپ کو ہی ہم پہلے ہی اللہ کے غضب کو پکارتے ہیں, جبکہ اللہ بار بار کہتا ہے الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, اللہ کے ناموں میں سے کہ اللہ کو غصہ نہیں آئے گا جب ہم ڈس اوبیڈینس کریں گے. تو جب ہمارے پاس انڈرسٹینڈنگ ہی پوری نہیں ہے, پراپر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, ہمیں پوری طرح سمجھ ہی نہیں ہے, تو پھر کیا فائدہ. یہ تو اسی طرح ہوا جیسے ایک کسی نے اگزامپل دی تھی, مجھے اسکالر کا نام یاد نہیں, انہوں نے اگزامپل دی تھی, اٹ از لائک اے کنگ ود نو پاور اور اتھارٹی. بادشاہ ہے لیکن اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں, اس بادشاہ ہونے کا کیا فائدہ. اٹ از لائک اے ہاؤس ود اونلی پلرس, گھر ہے, اس کے ستون ہے, لیکن اس میں روف بھی نہیں ہے, چھت بھی نہیں ہے, اور والز بھی نہیں ہے. اس گھر میں کون رہے گا, رہ ہی نہیں سکتے. یا تیسری اگزامپل یہ تھی, اٹ از لائک اے اسکوائر, یعنی چوکور ہے, اینڈ اٹ ہیز اونلی 3 sides یا 3 lines.
یہ بھی کتنی بیوٹیفل اگزامپل ہے کہ مطلب چوکور کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس میں 3 ہے، وہ تو ٹرائنگل ہو جائے گا، اگر جڑے ہوئے ہوں گے تو ٹرائنگل ہوگا، نہیں جڑے ہوئے ہوں گے تو کچھ اور بن جائے گا. تو بہت بیوٹیفل اگزامپل ہے، آپ لوگ یاد رکھیں، لکھ لیں. کنگ ود نو پاور اور اتھارٹی، ہاؤس ود اونلی پلرز، نو روف اور والز، اینڈ اے اسکوائر جس کے 3 لائنز یا 3 سائڈس ہیں. تو بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے ایٹریبیوٹس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، بولنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ایٹریبیوٹس رانگ ہوتے ہیں، وہ ایٹریبیوٹس غلط ہوتے ہیں، ان صفات کی غلط انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. یعنی یا تو وہ اللہ کے ساتھ پارٹنرز کو ملا دیتے ہیں، وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہر وقت، اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں. ہم خود کر دیتے ہیں کتنے لوگوں کو شرک، آپ دیکھیں نا پاکستان میں بھی کتنا شرک ہے، یہ ہے تو وہ ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ کہتے ہیں کراچی میں اس لیے طوفان نہیں آتے کہ وہاں عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے، استغفر اللہ. اور بھی بہت ساری باتیں، یہ داتا گنج بخش اور یہ اور وہ، اور اجمیر شریف جاتے ہیں لوگ انڈیا، اور سب کیوں جاتے ہیں یہ سب، یہ عرس ورس یہ کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں نے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، لیکن ایکچولی شرک ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. عبادت اللہ کی کرو، جو اللہ کا حکم ہے وہ کرو. تو ایک تو یہ وہ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ پارٹنرز. نمبر 2 جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس پوری نالج اور پورا پاور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اور نالج کی بھی ضرورت ہے، استغفر اللہ، اور پاور کی ضرورت ہے. اور جو گریک فلاسفرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس یونیورس کو کریٹ کیا، اس ارتھ کو بھی کریٹ کیا، تو اٹ واز بائی نیسیسٹی. اللہ تعالیٰ مجبور ہو گئے اور ان کو یہ کریٹ کرنا پڑ گیا رادر دین بائی چوائس. یہ اللہ کی مرضی نہیں تھی، اللہ کی چوائس نہیں تھی، اللہ نہیں چاہتا تھا لیکن مجبور ہو کے اللہ نے. یہ کہاں سے آ گیا؟ کیا آپ کو اور مجھے یقین آئے گا؟ نہیں. پھر جوز جو ہیں وہ گریک سے، اور یہ جوز جو ہیں وہ انہوں نے اینتھروپومورفائز کر دیا، یعنی اینتھروپومورفسس کر دیا. یعنی اللہ کی اردو میں لفظ جو میں نے پڑھے وہ یہی ہیں: تجسیم، تشبیہ اور بشر پیکر. مجھے تو یہی اس کے ٹرانسلیشنز ملے کہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کو بنا دیا ہے کہ یہ سیم لیول پہ ایسے جیسے کریشن کے، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ ایٹریبیوٹس دے دیے جو کہ کریشن کے ایٹریبیوٹس ہوتے، کریٹر کے نہیں، کریشن کے. تو ان کو ایک بشر کی طرح بنا دیا، ان کی تشبیہ دے دی، مثال دے دی، اور کہہ دیا جس طرح انسان یہ ہے اسی طرح اللہ کا یہ. استغفر اللہ. کرسچنز نے، جیسے میں پہلے کہہ چکی ہوں، کہ ان کو 3 پرسنز میں ڈیوائڈ کر دیا، اور کبھی کبھی ان کو 1 بنا دیا اور 1 کے 3 بنا دیے. اچھا، آئیڈولیٹرز نے کیا کہ مشرکین نے کہ نہیں، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے ہمیں رزق بھی دیا ہے، اللہ نے، اور لیکن پھر ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا پاور اتنا نہیں ہے، اللہ کا سٹیٹس اتنا نہیں ہے، تو اسی لیے اللہ کو پارٹنرز کی ضرورت ہے. تو اسی لیے جو ریویلیشن ہے، جو وحی ہے، جو قرآن میں بار بار آتا ہے، اس نے فوکس اس لیے نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ اپنی کریکٹ کرو کہ اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، آپ اس پہ فوکس کرو. اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، ہی از دا دس اینڈ دا دس اینڈ دا دس، اور سب چیزیں بار بار آ رہی ہیں. تو ان کی صرف ایگزسٹنس پہ فوکس نہیں، اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ تو معلوم ہے، لیکن لا الہ الا ہو، وہ آپ کا رب بھی ہے، وہ آپ کا خالق بھی ہے، وہ آپ کا وکیل بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے. اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس کو کریکٹلی سمجھیں. لاسٹ ویک یا 2 ہفتے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، ایسا کچھ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنا قدر کرنا چاہیے، جتنا اللہ تعالیٰ کی پہچان ہونی چاہیے، جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ کو سمجھنا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ جو ڈیزرو کرتا ہے کہ ہم ان کو اپریشیٹ کریں، وہ ہم نہیں کرتے ہیں. وما قدر اللہ حق قدری. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ ہماری ڈیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں obligation کہہ رہے ہیں، ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ مجھے ریکگنائز کرو. اسی لیے ہم ریکگنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی پڑھ رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے تمام نام پڑھ لی اور تمام صفات ہمیں آ گئے، لیکن یہ ہمیں ہیلپ کر رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو انڈرسٹینڈ کریں اور ریفلیکٹ کریں. جس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں آپ کو روٹ لیٹرز بتاتی ہوں، پھر آپ کو مین میننگ بتاتی ہوں، پھر میں اس کے بعد بتاتی ہوں کہ ہم اس سے ہاؤ ڈو وی لیو اکارڈنگ ٹو دس نیم آف اللہ. تو ہمیں اپنی زندگی کے پرپس، زندگی کے مقصد کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے میں ہیلپ ملتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا ریفلیکٹ کرو، غور و فکر کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، اسی طرح جب ہم یہ تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور یہ سب ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں. وی ٹرائی ٹو شیپ آور لائفز اکارڈنگلی.
اور ہم اپنے ڈیڈس کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب آنے کا سکھاتے ہیں. ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایوری سنگل مومنٹ جو ہماری لائف ہے، وہ ہم اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا لنک، اپنا رشتہ، اپنی ریلیشن شپ کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ وی گیٹ کلوزر ٹو اللہ. جب ہم اللہ سے کلوز ہونے جاتے ہیں تو اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں. اور اسی طرح جب ہم اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو لو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ بھی ہمیں لو کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ آپ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری پیروی کرو. کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یحببکم اللہ، یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے. ہم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے. کتنا آسان کام ہے. میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ میری فیوریٹ آیت ہے، آیت کا حصہ ان دا قرآن، کہ اگر کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے فَاتَّبِعُونِی یحببکم اللہ، اور پھر یحببکم اللہ میں کیا ہے؟ جب اللہ ہم سے محبت کرتا ہے وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُم، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اوبے کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے کمانڈس کی اطاعت کرنے میں، اللہ تعالیٰ پہ اس کو سبمٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نام اور اللہ کے صفات کو سمجھ سکیں. اچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیریٹ کرتے ہیں ایک حدیث میں کہ یہ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ has 99 names. That is 100 minus 1. یہ عربوں کا طریقہ ہے، 100 minus 1. آپ نے وہ بھی دیکھا نا کہ جب انہوں نے نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کی کتنی عمر تھی، انہوں نے کتنے عرصے تک تبلیغ کی، کتنے عرصے تک انہوں نے دین کا کام کیا، لوگوں کو بلایا اللہ کی طرف. 1000 minus 50. تو ہم کہتے ہیں نا کہ 950. اس میں بھی 100 minus 1. تو 99 names and whoever memorizes them will go to paradise. اب لفظ میمورائز پہ تھوڑا سا میں اور بھی بتاؤں گی، لیکن یہ صحیح بخاری میں ہے کہ اگر یہ 99 names بھی آپ کو آ گئے، آپ نے ان کو سمجھ لیا، آپ نے اس پہ عمل کیا، تو کیا آپ کو ریکگنائز کرتے ہیں، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو پھر آپ نے انشاءاللہ تعالی جنت حاصل کرنا ہے. کیوں جنت حاصل کرنا ہے؟ کیونکہ پھر ہم سمجھیں گے، ہم ان ناموں کو سمجھیں گے، جس طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا، ہم اس پہ عمل کریں گے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شرح صحیح مسلم میں کہ اسکالرز یونینیمسلی اگریڈ ہیں، متفقن علیہ، یعنی تمام کے تمام متفق ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے صرف 99 نیمز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 99 تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہیں. تو 99 کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، 99 کی حدیث ہے، کیا اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ 99 کے بعد اور نہیں ہو سکتے اللہ کے نام. اس کا مطلب یہ کہ جو ان کو انڈرسٹینڈ کرے گا، ان کو امپلیمنٹ کرے گا، تو وہ ان ناموں کو اپنے اندر ہاؤ ٹو لیو ود دیز نیمز، تو دے ول انٹر پیراڈائز. ایمان ہونا چاہیے اور ساتھ عمل ہونا چاہیے. شمیم سید جو ہماری کلاس میں ہماری بہن، انہوں نے مجھے ایک بک گفٹ کی تھی. بیوٹیفل بک ہے جو کہ ان کے کسی رشتہ دار نے لکھی ہے، ڈاکٹر محمد رفیع الدین انصاری نے لکھی ہے. ڈاکٹر محمد رفیع الدین انصاری کی کتاب کا نام ہے اسماء حسنہ و اوصاف حمیدہ. اسماء حسنہ، اسماء حسنہ و اوصاف حمیدہ. اردو کی کتاب ہے. اللہ کریے انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہو جائے، کیونکہ بہت اچھا ہو جائے گا، اور اللہ کریے آن لائن اس کا PDF فارم بھی آ جائے. شمیم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز آپ ان سے کہیں کہ اس کو آن لائن ڈال دیجئے، تاکہ ہم بہت لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. بہت اچھی بک ہے، اٹس اے یونیک اسٹائل میں ایکسپلین کیا انہوں نے. تو انہوں نے صرف 99 نیمز نہیں کیے، انہوں نے اللہ کی بہت ساری ایٹریبیوٹس کو اس میں ایڈ کیا، اور یونیک طریقے سے ایڈ کیا. میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس میں سے اٹھا کے میں ڈالوں، لیکن PDF نہیں تھا، اب سارا مجھے لکھنا پڑتا. اردو میں لکھنا مجھے ٹائپ کرنا بہت مشکل لگتا ہے. تو اس لیے کمنگ بیک ٹو آیا نمبر 102، ہم لوگوں نے باتیں کر لی کہ ہم نے اللہ کے نام کیوں سیکھ رہے ہیں، اللہ کی صفات کیوں سیکھ رہے ہیں، اور اس کے متعلق کیا ہم کو احکامات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. اب ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ ہم جو لفظ اللہ پہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا، لیٹس کم بیک ٹو دیٹ. بہت ٹینجنٹ پہ چلی گئی، ٹینجنٹ نہیں تھا ایکچولی، آئی وانٹڈ ٹو گیو دس ایکسپلینیشن. تو اللہ کا نام کتنی دفعہ ہے قرآن میں؟ آپ کوئی گیس کریں. اللہ کا نام آتا ہے قرآن میں 2699 ٹائمز، 2699 ٹائمز ان دا قرآن. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ جو ہے وہ اللہ کا پراپر ناؤن ہے. جیسے میرا اور آپ کا نام ہے، میرا نسرین ہے تو نسرین ہے، مجھے کوئی پیٹ نیم بھی کہہ سکتے ہیں، مجھے کوئی لڑکی بھی کہہ سکتا ہے، عورت، لڑکی تو نہیں ہو، عورت بھی کہہ سکتا ہے، بڈھی بھی کہہ سکتا ہے. تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کا پراپر ناؤن ہے یہ اللہ. اور اس کی کیا ڈینوٹ کرتا ہے؟ دا ٹرو گاڈ. ٹرو گاڈ لکھا ہوا نہیں، بٹ اٹ مینس اللہ از دا ٹرو گاڈ. یہ یونیک نام ہے، اور یہ اللہ کی بینگ، اللہ کی ذات، اللہ کی شخصیت اٹ سیلف ہے.
اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ کا پرسنل نام ہے. اور اللہ کے لیے اس کی جو کہتے ہیں نا کہ اس کی ایک ٹرانسلیشن کرو، تو اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ وہ ذات ہے جس کے تمام ایٹریبیوٹس، تمام صفات پرفیکٹ ہیں، پرفیکشن کے ایٹریبیوٹس ہیں، کامل ہے، کمال ہے، مکمل ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو پوزیس کرتا ہے، جس میں کیا چیز ہے، دا بیسٹ اینڈ دا نوبلسٹ کوالٹیز، جو بیسٹ ہے، جو سب سے بہترین ہے، جو سب سے کریم جو کوالٹیز ہیں، جو صفات ہیں، جو امیجنیبل ہماری ہائیسٹ ڈگری میں جو ہم امیجن کر سکتے ہیں، وہ اللہ کی ذات میں ہے. اللہ کی ذات میں وہ تمام ایٹریبیوٹس ہیں. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ جو ہے یہ عربک ورڈ ہے، اور یہ اللہ، یہ گاڈ کے لیے ہی یوز ہوتا ہے. اور کون یوز کرتے ہیں؟ مینلی آپ دیکھیں، ابھی میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں کہ مینلی عربک اسپیکنگ لوگ، اس میں کون ہے؟ مسلمز، جوز اینڈ کرسچنس. آل تھری جو ہیں وہ جب اللہ کا نام یوز کرتے ہیں تو اللہ کا نام یوز کرتے ہیں. تو آپ، اور پھر اس کے بعد دیکھیں مسلمز کہیں بھی ہو، کسی بھی، یہ تو میں نے آپ کو عربک اسپیکنگ بتایا، لیکن کسی بھی لینگویج میں جو مسلمان ہیں، جاپان میں ہے، چائنا میں ہے، برما میں ہے، انڈیا میں ہے، فلسطین میں ہے، جو وہ تو خیر عربی ہیں اور جو فلسطین بولنے کی عادت ہو گئی ہے، پھر جو کوئی افریقہ میں ہے، جو کہیں پر بھی ہیں، لینگویج ان کو نہیں آتی، کوریا میں ہے، جہاں بھی ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ، ٹوٹلی ڈفرینٹ لینگویج میں بات کرنے والے ہیں، لیکن ان سب کو معلوم ہے کہ جب اللہ کا لفظ یوز ہوتا ہے تو اللہ کا لفظ جو ہے وہ یونیک نام ہے اللہ کے لیے ہر لینگویج میں، اور وہ صرف اللہ کے لیے یوز ہوتا ہے، نو بڈی ادر دین ہم. یعنی اللہ جو ہے وہ، جو پری اسلامک جاہلیہ عرب لوگ تھے، ان کے کسی خدا کا نام بھی اللہ نہیں ہے، ان کے کسی خدا کا نام بھی اللہ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اللات جو ہے وہ اللہ سے نکلا، نہیں، ال کا مطلب ہے یہ ڈیفینیٹ ہے، اور لات جو ہے اس کا نام تھا. یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل بیکار بات ہے. لات، عزا، یہ سب ان کے تھے، لات، منات، عزا، سب ان کے جو بتس تھے، بت تھے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کے بھی گاڈ کا نام نہیں تھا، ایون جاہلیہ کے دور میں کسی بھی آئیڈل، کسی بھی بت کا نام بھی اللہ نہیں تھا. اپنے انڈرسٹینڈنگ کو کلیریفائی کر لیں. بلکہ آپ قرآن میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ اللہ اس کے لیے یوز کرتے ہیں جو ایک سپریم بینگ ہے، ٹھیک ہے. وہ اللہ، مسلمانوں کے اللہ میں نہیں بلیو کر رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک سپریم بینگ ہے. کبھی اس کو نیچر کہتے ہیں، کبھی سپریم بینگ کہتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں ہاں ہم ان کی ورشپ کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم دوسروں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، قرآن خود بتا رہا ہے کہ ہم اس لیے ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان بتوں کی اس لیے پوجا کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب لے جائے. تو کیا مطلب ہے؟ they believed in Allah. they were not atheists. they were not atheist. تو اللہ کے نام جو لوگوں نے یوز کیے ہوئے ہیں، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی لارڈ کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی جو بھی کہتے ہیں، وہ سب کسی ایک پرٹیکولر ایٹریبیوٹ آف گاڈ ہے، کسی ایک صفت پہ ہے. یعنی وہ لارڈ یعنی وہ رب ہے، رب ہے یعنی وہ پرورش کرنے والا، پالنے والا. لیکن لارڈ تو ہر ایک کا نام ہو سکتا ہے. لارڈ تو لارڈ بدھا کو بھی کہہ رہے ہیں، تو لارڈ جیسس کو بھی کہہ رہے ہیں، تو ہم انگلینڈ میں تو چلتے پھرتے لارڈز ہیں. تو خدا کا لفظ، خدا کا لفظ جو ہے یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ خدا کتنی چیزوں کے لیے یوز ہو جاتا ہے. اتنے گاڈز کے نام انہوں نے، یہ اس فلاں چیز کا خدا ہے، فلاں چیز کا خدا ہے، لیکن کبھی کوئی ہوتا ہے فلاں چیز کا اللہ ہے، نہیں، وہ نہیں یوز ہوتا ہے. تو اللہ جو نام ہے وہ صرف اللہ کے لیے یوز ہوتا ہے، پرسنل نیم ہے، اللہ کے لیے یوز ہوتا ہے، اور کسی چیز کے لیے بھی یوز نہیں ہوتا ہے. اللہ از اللہ. اچھا، جسٹ اس کو ختم کرنے سے پہلے یہ ہے اللہ کے متعلق کہ کچھ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، کچھ امیزنگ چیزیں، سب چیزیں نہیں، امیزنگ تو سب کچھ ہے، تھوڑی سی بات ہے اللہ کے نیم کے متعلق. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نیم اللہ ہے، اللہ کا جو نام ہے اللہ، یہ اللہ کا جو نام ہے یہ نام ہے، اور باقی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ تمام صفات ہیں. اللہ کے متعلق جتنی بھی آپ جو 99 پڑھ رہے ہیں، 99 سے زیادہ پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ کا نام نہیں ہے. اگر الرحمن بھی کہتے ہیں، الرحیم بھی کہتے ہیں، موسٹ مرسیفل، موسٹ آلویز مرسیفل. خالق کہتے ہیں، دا کریٹ. مطلب آپ دیکھیں وہ تمام صفات ہیں. یہ چیزیں آپ غور سے سوچیں. اللہ ایک ہی نام ہے، یونیک نام ہے اللہ کا، which is only the name of اللہ. باقی تمام آر ایٹریبیوٹس. ایک اور امیزنگ فیکٹ یہ دیکھیں کہ جو فرسٹ ورڈ آف دی اذان ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر جیسی اذان آتی ہے، کیا ہے وہ؟ اللہ. فرسٹ ورڈ ہماری صلاح کا کیا ہے؟ ہم سٹارٹ کیسے کرتے ہیں صلاح؟ اللہ اکبر، اللہ اگین. ہماری زندگی سٹارٹ کس سے ہوتی ہے؟ ہم پیدا ہوتے ہیں، ہمارے کانوں میں اذان ڈالتے ہیں. اذان میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. ہماری لائف کا اینڈ کیسا ہے؟ ہمیں معلوم نہیں ہے.
لیکن ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ سے امید رکھتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں کہ ہماری لائف کا اینڈ بھی لا الہ الا اللہ پہ ہو، لا الہ الا اللہ۔ تو دیکھیں اللہ جو ہے وہ یونیک ہے، بس آپ سوچ لیں کہ اللہ، لفظ اللہ جب ہم کہتے ہیں اٹ از ڈفرنٹ دین ایوری ادر تھنگ، ایوری ادر ایٹریبیوٹ۔ اچھا، اب اللہ کا لفظ ہم نے کر لیا، اب آپ کہیں کہ لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں تو الہ کا کیا مطلب ہے؟ الہ کا مطلب یہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، کوئی بھی کرے، الہ that which is worshipped، وہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، کرنی چاہیے نہیں لیکن کی جاتی ہے۔ آپ میرے الفاظ پہ غور کریں، that which is worship، یا وہ چیز جس کو ورشپ کے قابل لوگوں نے بنا دیا۔ ورڈ الہ جو ہے وہ قرآن میں کتنی دفعہ مینشن ہوا ہے؟ 120 دفعہ، 120 ٹائمز، 37 ٹائمز اس میں فالس گاڈس کے لیے یوز کیا ہوا ہے۔ تو الہ صرف اللہ کا نام نہیں ہے، الہ جو ہے وہ عبادت کے لائق وہی ہے، لیکن فالس گاڈس کے لیے بھی یوز کیا ہوا ہے 37 ٹائمز۔ باقی میں یا تو اللہ کے لیے اسپیسیفکلی یوز کیا ہوا ہے الہ کو، یا جنرلی یوز کیا ہوا ہے۔ تو اگر ریشنلی پروف کریں کہ صرف اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اونلی ون الہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کس چیز کا کانسیپٹ ڈالا ہے؟ یہاں پر ون کریٹر، جو ایک خالق ہے، الخالق، جو کریٹ کرنے والا ہے وہی عبادت کے لائق ہے، جو رب ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو اگر ہم ایکنالج کر لیتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں، ہمارے ایمان ہے کہ اگر ایک ہی بینگ ہے، ایک ہی وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کی تخلیق کی، ہر چیز کو کاز کیا ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاور کو بھی ایڈمٹ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وزڈم کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو پھر ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جس کے پاس وہ کمپلیٹ وزڈم، کمپلیٹ پاور، کمپلیٹ کریشن کی کیپیبلٹیز اگر نہیں ہیں تو وہ اس کی ہم ورشپ کیسے کر سکتے ہیں؟ پتھر کی ورشپ کریں، بتوں کی ورشپ کریں؟ I don't know، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، I'm speechless۔ تو اس کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ تو جب اللہ کی وحدانیت کی بات آتی ہے، اللہ کی یونٹی کی بات آتی ہے، تو ہمیں صرف اس کو ایکنالج نہیں کرنا ہے، انٹلیکچوئل لیول پہ یہ نہیں سمجھنا، یہ نالج نہیں ہونا کہ ہاں اللہ ایک ہے، دیر از یونٹی آف اللہ، بلکہ یہ ہمیں اس کی تصدیق کرنی ہے، ہم نے اس کو ایکسیپٹ کرنا، اور ہم نے اس پہ ایکٹ کرنا، اس پہ عمل کرنا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ کو ایک کہنا تو ہر کوئی کہہ دے گا، لیکن عمل کرنا، اس کو سمجھ کے عمل کرنا۔ اور ہمیں اگر پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم مطلب اف وی نو کہ اگر ہم اللہ کے نالج کے اوپر اگر ہم نالج حاصل کر لیں لیکن ہم ایکٹ نہ کریں تو وہ نالج کیا ہوگا؟ وہ نالج کسی فائدے کا ہوگا؟ ڈگری بھی لے لیں، اس میں بڑی فلاسفروں کی ڈگری بھی لے لیں تو بھی کیا ہوگا؟ وہ نالج بیکار ہوگی، انلیس مطلب وہ بالکل بے فائدہ ہے، اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، اور وہ اس چیز کے برابر ہے، بالکل یوزلیس ہے، ایز اف وی ڈو ناٹ ہیو اینی نالج۔ We do not have any knowledge۔ اللہ تعالیٰ سورہ الذاریات میں فرماتے ہیں، سورہ نمبر 51 آیہ نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جو تخلیق کی ہے جن کی اور انس کی، جنوں کا نام پہلے لیا، انسان کا نام بعد میں لیا، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن پہلے سے موجود تھے، انسان بعد میں آیا۔ I have not created the jinn and the humankind but to worship me، یعنی سوائے اس کے کہ وہ میری اوبیڈینس کریں، میری ورشپ کریں۔ اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میری ورشپ کرو؟ کیا اللہ تعالیٰ از ڈیپینڈنٹ آن آور ورشپ؟ اگر ہم اللہ کی ورشپ نہیں کریں گے تو اللہ کی ذات میں کوئی کمی آ جائے گی، اللہ کے سٹیٹس میں کوئی کمی آ جائے گی؟ استغفر اللہ۔ ڈز اللہ نیڈ اس؟ از اللہ ڈیپینڈنٹ آن آور ورشپ؟ وائی از اللہ آسکنگ؟ جواب اس کا سمپل ہے، ہی از ناٹ ان نیڈ آف آور ورشپ، لیکن اسٹل وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ اس کا حکم ہے، یہ اس کا حکم ہے کہ میری عبادت کرو۔ اس نے ہمیں تخلیق کیا، وہ ہمیں حکم دے سکتا ہے، تو ہم اللہ کا حکم ہے کہ ہم اللہ کی ورشپ کریں۔ ہم ہیں جن کو اللہ کی وی آر ان نیڈ، اللہ از ناٹ ان نیڈ آف اس، وی آر ان نیڈ آف اللہ، اینڈ اٹ از وی ہو بینیفٹ بائی ورشپنگ ہم، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الذاریات میں وہ آیہ نمبر 56 تھا، ابھی سورہ الذاریات یعنی سورہ نمبر 51، اس کی آیہ نمبر 57 میں کیا؟ ما ارید منہم من رزق، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں چاہتا ہوں کسی سے بھی کوئی رزق، وما ارید ان یطعمون، اور میں نہیں مانگتا ہوں ان سے کوئی کھانا کہ وہ مجھے فیڈ کریں، یطعمون دیٹ دے فیڈ می،
آئی ڈو ناٹ نیڈ دیم، میں کسی کو بھی نہیں، مجھے اگر پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ایوری سنگل پرسن، اس میں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن میں بتاتی ہوں آپ کو ایک حدیث بھی، کہ اگر ایوری سنگل پرسن اگر کافر ہو جائے، ایوری سنگل پرسن اس دنیا میں اگر ڈس بلیور ہو جائے، اللہ کے سٹیٹس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ان اینی وے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہوں، بہت پیاری حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ او مائی سرونٹس، اے میرے بندو، اے میری عباد، اے میرے سلیوز، اگر all of you، ایون اگر آپ سب کے سب from the first to the last and the entire human race، پوری کی پوری نسل اگر human beings کی اگر اور تمام جنوں کی اگر سب کے سب اگر اتنے صالح، اتنے پائس، اتنے رائچس ہو جائیں as the most pious person، جتنا کہ سب سے موسٹ پائس پرسن کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ان کے برابر تو نہیں ہو سکتے لیکن ان کی طرح کوشش کر کے اگر تمام لوگ اتنے صالح ہو جائیں، اتنے رائچس ہو جائیں، تو بھی it would not add anything to my power or my kingdom. اگر سارے کے سارے بھی اتنے نیک ہو جائیں، اتنے بھی سارے دن بھی عبادت کریں، ساری رات بھی عبادت کریں، اللہ کی ملکیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور اسی طرح اسی حدیث کا حصہ ہے، او مائی سرونٹس if all of you and the first of you to the last of you and the entire human race of yours and the jinns become as wicked، ادھر پائس کا لفظ تھا، سیم ورڈز ہیں سوائے یہاں پر ہے، اگر وہ اتنے وکڈ یا اتنے ایول ہو جائیں یا اتنے وہ شر والے ہو جائیں، اتنے خراب ہو جائیں، اتنے مکار ہو جائیں، اتنے جھوٹے ہو جائیں، تو بھی it would not decrease anything from my power or kingdom. یعنی ہم سب کچھ بھی کریں اللہ کے لیے، ہم سب کچھ بھی کریں، وہ پاور انکریز نہیں ہوگی، وہ آلریڈی سب سے زیادہ ہے، اس سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں جگہ جانے کی. اور اگر ہم سب کے سب ڈس بلیور ہو جائیں، سب کے سب وکڈ ہو جائیں، شر کریں، فساد کریں، تو بھی اللہ کی پاور کم نہیں ہوگی، سٹیٹس کم نہیں ہوگا. سبحان اللہ، صحیح مسلم میں ہے. چلیں، اللہ کے نام کے اتنا ہی میں بتا رہی ہوں اور زیادہ بھی نہیں بتاؤں گی، لیکن ابھی الخالق کے بارے میں تھوڑا سا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں بتاؤں گی، تو تھوڑا سا جلدی الخالق کے نام میں کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو الخالق قرآن میں کتنی دفعہ کہتے ہیں؟ 11 دفعہ، 11 دفعہ، 11 اوکیشنز پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الخالق. اور یہ ورڈ جو ہے نارملی ہم کیا کہتے ہیں؟ دا کریٹر. خالق بھی ہے، خلاق بھی ہے. خلاق وہ ہے جو اس کا مبالغہ کا فارم ہے، یعنی خلاق اس کا مطلب فعال جیسے ہوتا ہے، تو خلاق کا مطلب ہے جو بار بار پیدا کرنے والا ہے، ہمیشہ پیدا کرنے والا ہے. روٹ لیٹرز کیا ہے؟ خا لام قاف. آپ کو بتایا یہ روٹ کتنی دفعہ قرآن میں آیا ہے؟ ڈفرینٹ فارمز میں، 8 ڈیرائیوڈ فارمز میں آیا ہے اور 261 ٹائمز آیا ہے یہ روٹ. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو بتایا کہ خالق جو ہے وہ 11 دفعہ ہے اور اس روٹ سے 261 ٹائمز آیا. اور میں بھی حیران ہو گئی کہ جب میں نے عارفہ سے پوچھا کہ ہم نے یہ خالق پہلے کیا کہ نہیں کیا، مجھے لگا کہ ہم نے نہیں کیا. پھر میں نے چیک کیا قرآن میں کہ ابھی تک سورہ فاتحہ سے لے کے ابھی تک الخالق کا لفظ نہیں آیا تھا. تو اب ہمیں سورہ الانعام میں الحمدللہ یہ بھی آ گیا. تو الخالق جو ہے اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں خا لام قاف، وہ کس چیز کو پوائنٹ کرتے ہیں؟ 3 مین میننگز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی چیز کو میجر کرنا ایکوریٹلی، پریسائزلی ایکوریٹلی میجر کرنا، پھر اس کو پروپورشن اس طرح کرنا کہ ہر چیز کی ایک ساتھ ہارمنی ہو، پروپورشن ہو، یعنی ہم آہنگی آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری چیز، سیکنڈ اس کا میننگ یہ ہے کسی چیز کو کریٹ کرنا بیسڈ آن اے ماڈل اور اے پیٹرن. ہم لوگ جب کسی چیز کو بناتے ہیں، ہمارے پاس بھی ہم ایک ماڈل بناتے ہیں، ایک پیٹرن بناتے ہیں، ایک ڈیزائن بناتے ہیں، اس کے بعد ہم اس میں کلرنگ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یا ہم گھر بناتے ہیں. لیکن یہ ٹو کریٹ سم تھنگ بیسڈ آن اے ماڈل اور اے پیٹرن، جو کہ اللہ خود ہی ڈیوائس اپنے، اس کا کوئی بنا ہوا نہیں ہوتا ہے، وہ خود ہی اللہ تعالیٰ ڈیوائس کرتا ہے اور اسی وقت وہ تخلیق ہوتی ہے. نمبر 3، ٹو برنگ تھنگ فرام نان ایگزسٹنس ٹو ایگزسٹنس. کوئی چیز وجود میں نہیں تھا، اس کو وجود میں لانا، جس طرح بدی کا لفظ ہے. And after making it exist، جب وہ بن جاتا ہے، اس کو he can change it to something else. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خالق ہونے کا مطلب ہے. تو لنگوسٹیکلی خلق کا کیا مطلب ہے؟ اس کے ہم کہہ سکتے ہیں کریٹنگ، میکنگ اینڈ گیونگ میجرمنٹ اور پروپورشن. سو الخالق ہی ہے جو ہر چیز کو کریٹ کرتا ہے فرام نتھنگ، اور وہی ہے جو خود ڈٹرمن کرتا ہے، جو خود یہ ارادہ کرتا ہے اور خود یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس چیز کو کب کریٹ کرنا ہے، کیسے کریٹ کرنا ہے اور کیا کریٹ کرنا ہے. یہ سب صرف اللہ کی اپنی مرضی، اللہ کی اپنی ڈیسیژن ہے. ہی alone is the کریٹر. استغفر اللہ، ہی alone is the creator، اینڈ باقی جو پورے لوگ ہیں اپنے پوری، وہ سب ہم سب کے سب کریشن ہے.
ہی از دا ون، اسی لیے کہ اب خالق کا لفظ آ رہا ہے. پہلے بھی ہم یہ سب کر چکے ہیں، ابھی بھی آج کی آیت میں بھی کئی دفعہ میں نے کہا کیونکہ خلق آیا تھا لفظ. ابھی الخالق کا لفظ ہے، اسی لیے کریٹر ہے اللہ تعالیٰ، باقی ریسٹ جو ہے وہ کریشن ہے. اب ہم فائل کے بارے میں کہہ رہے ہیں، پہلے ہم فعل کے بارے میں کہہ رہے تھے. ہی از دا ون جس نے مٹیریل کو بھی کریٹ کیا، چیزوں کو بھی کریٹ کیا، اور ٹائم کو بھی کریٹ کیا. ہم کبھی سوچتے ہیں ٹائم بھی کریشن ہے اس یونیورس میں، یہ وقت بھی کریشن ہے. ہی از دا ون جس نے لاز کو موشن میں ڈالا. تمام لاز جو ہم ابھی ایک دو ہفتے پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، چاند کے بارے میں، سورج کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں، سیاروں کے بارے میں. آپ کو یاد ہے میں نے پورا ایک جیوگرافی کا لیکچر جھاڑ دیا تھا کیونکہ خود جیوگرافر ہوں. تو بھائی وہی چیزیں ہم نے سب پڑھا تھا، موشن، اور باقی لوگ ہم اسٹڈی کرتے ہیں لاز آف موشن کیا ہیں، اور یہ اور وہ، اور نیوٹنس لا، اور یہ فرسٹ لا، سیکنڈ لا، تھرڈ لا. تو پھر اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے وہی ہے جس نے خود ہی لاز ان لاز کو موشن میں ڈالا، ان لاز کو کریٹ کیا اور ان کو موومنٹ میں ڈالا. تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ خود اپنی مرضی سے وٹ ایور ہی پلیزز ہی میکس، تخلیق کرتے ہیں اس کی، اور پرفیکٹ تخلیق کرتے ہیں. پرفیکٹ، اللہ کی تخلیق از پرفیکٹ اینڈ اٹ از بیسڈ آن Allah's will، اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی، اینڈ ہز نالج، اور اللہ کے علم پہ. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے اس تخلیق کے اوپر ٹوٹل کنٹرول ہے، اور وہ ہر چیز کو مینج کرتے ہیں. وہی رب ہے، وہی مالک ہے، اور وہی رب ہے. یہ تمام صفات ہیں. پھر ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اس چیز پہ جس کو اللہ نے کریٹ کیا ہے. اب ایک بڑی خوبصورت اگزامپل کسی نے دی ہے کہ دیر آر 3 نیمز آف اللہ جو کہ ریلیٹڈ ہے کریشن سے، کریٹنگ سے. سمجھ لے کریٹنگ سے یعنی تخلیق کرنے سے. الخالق یعنی ابھی جو ہم نے دیکھا دا کریٹر. الباری دا پروڈیوسر. نمبر 3 المصور. مصور ہم اس کو کہتے ہیں تصویر بنانے والے، لیکن یہاں تصویر نہیں، یہاں کسی چیز کو فیشن کرنا، کسی چیز کو ڈیزائن کرنا. مصور وہ ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا پیٹ میں بھی میں جس طرح سے میں اس کی تصویر بناتا ہوں جبکہ وہ ابھی رحم میں ہوتا ہے بچہ. تو یہ 3 چیزیں ہم کو سینونیمس لگ رہی ہوں گی. آپ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کیا ہے الخالق، الباری، المصور، لیکن ریالٹی میں کیا ہے؟ یہ 3 ڈفرنٹ ایٹریبیوٹس ہیں اللہ کے، اور تینوں ڈفرنٹ، تینوں کی یونیک شیڈز ہیں میننگ میں. اور ان تینوں کو اگر آپ ملاتے ہیں تو تینوں کے تینوں ملا کے اللہ تعالیٰ کی جو کریشن کی، کریٹ کرنے کی جو جو ایٹریبیوٹ ہے، یہ اس کے ڈفرنٹ ایسپیکٹس کو اجاگر کرتی ہیں. آپ سمجھ لیں اجاگر، ہاں اجاگر کرتی ہیں. تو اگزامپل آپ لے لیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ الخالق ہے، تو اللہ تعالیٰ کریٹر ہے، یعنی وہ کسی چیز کو پروڈیوس کرتا ہے فرام نتھنگ. وہ خود پلان کرتا ہے، وہ خود کریٹ کرتا ہے. سیکنڈلی وہ باری ہے. باری پروڈیوس کرتا ہے یعنی کہ اس نے، اللہ تعالیٰ نے پلان کر لیا، کچھ نہیں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انیشیٹ کر دیا اس چیز کو ایگزسٹنس میں لانے کے لیے. باری دا پروڈیوس کرتے ہیں. ایک فلم کو آپ نے پلان کیا، کتاب کو آپ نے پلان کیا، پھر آپ نے اس کو پروڈیوس کیا. اور پھر تھرڈلی ہی از دا مصور یا فیشنر یا ڈیزائنر. اب آپ کتاب آپ لکھ بھی لیں گے تو اس کے اندر آپ کہیں گے کہ نہیں میں نے اس کو ایسا بولڈ بنانا ہے، اس کو میں نے آئیٹیلکس بنانا ہے. ایک کتاب کے، سمپل کتاب کے بارے میں آپ کچھ بھی چیز کر لیں گے. تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ ایک اس پوری کائنات کو جب اللہ تعالیٰ نے فیشن کیا تو بعد میں پوری فیشنر اور ڈیزائنر وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں شیپس کو، ارینجمنٹس کو. یہ کیوں راؤنڈ ہے، وہ کیوں، اب یہ اسٹیلر باڈیز جو ہم کو یہ سب راؤنڈ ہے، ہم کو یہاں سے سٹارز نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو امیزنگ بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ حشر میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمبر 59 الحشر اور آیہ نمبر 24، وہ کہتے ہیں هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی، کہ وہی اللہ ہے کہ جو خالق بھی ہے، باری بھی ہے، اور مصور بھی ہے. لہ الاسماء الحسنی، اور اسی کے لیے تمام بہترین نام ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، یعنی تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے کون؟ ما فی السماوات، جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے. اور وہو العزیز الحکیم، اور وہی سب سے مائٹی ہے، عزیز ہے، اور وہی سب سے حکیم ہے، وزڈم والے. کتنے نام آگے اللہ کے، اور آگے اور بھی آئیں گے سورہ حشر میں. امام غزالی رحم اللہ جو ہے وہ کمپیئر کرتے ہیں ان تینوں ناموں کو، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے آپ اس کو سمجھیں ٹو دا پروسیس آف کنسٹرکٹنگ اے ہاؤس. میں نے تو آپ کو کتاب کا کہا نا، میری نالج میں بس ایک کتاب آتا ہے، لیکن جب امام غزالی کہتے ہیں رحمہ اللہ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک جب ہم گھر بناتے ہیں اس میں آپ کا ایک پلانر ہوتا ہے جو پلان کرتا ہے، اس میں اتنے کمرے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. پھر جو بلڈر ہوتا ہے وہ آ کے اس کو بلڈ کرتا ہے اس پلان کے مطابق، اور پھر جو ڈیزائنر ہوتا ہے وہ اس کو فائنل شیپ دیتا ہے.
کیبنٹس کا رنگ یہ ہوگا، بتیاں ایسی ہوں گی، فٹنگز ایسی ہوں گی، نابز ایسے ہوں گے، فلاں کا رنگ یہ ہوگا، فلاں گرینٹ کے کاؤنٹر ٹاپس ہوں گے، وٹ ایور جو بھی ہمارے گھر کا یہ سب جو فائنل جو دیتا ہے شیپ، وہ کون دیتا ہے؟ وہ ڈیزائنر. ہم دیکھیں ہمارے پاس ایک ہوتا ہے انٹرنل ڈیزائنر جو انٹیریئر ڈیکوریٹر ہوتا ہے، وہ آ کے پھر انٹیریئر ڈیکوریشن بھی کرتا ہے. پھر جو ایک لینڈسکیپر ہوتا ہے وہ اس میں باہر کا لینڈسکیپنگ بھی کرتا ہے، انٹرنل بھی کرتا ہے اور ایکسٹرنل بھی کرتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہمارے پاس لوگ آ کے کرتے ہیں، الگ الگ لوگ آ کے کرتے ہیں، سیم بندہ نہیں کرتا. اوپر سے کانٹریکٹر ایک ہوگا لیکن سب الگ الگ. یہ تینوں رولز جو ہیں، یہ تینوں رولز کریٹ کرنے کے، پروڈیوس کرنے کے اور ڈیزائن یا فیشن کرنے کی، اللہ کے پاس یہ تینوں رولز ایک ساتھ ہیں. اور ہم ہیومن بینگ سے نہیں کر سکتے. ہم تو تخلیق بھی نہیں کر سکتے ہیں. ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مٹیریل کو دوسرے مٹیریل میں کس طرح ٹرانسفارم کرنا ہے. سیمنٹ ہو گیا، مٹی ہو گئی، گارا ہو گیا، لوہے ہو گئے، سریے ہو گئے، مجھے نہیں پتا کس کس چیز سے بلڈنگ بنتے ہیں، سب چیزیں، ماربل ہو گیا، یہ ہو گیا، سب چیزیں ہوگی. ہم ایک چیز کو اٹھاتے ہیں اور اس کو دوسری چیز میں ٹرانسفارم کرواتے ہیں. خود تو میں نہیں کر سکتی، کرواتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہی کریٹس فرام نتھنگ. کوئی چیز موجود نہیں ہے. اور کیسے کرتے ہیں؟ ایک ان امیجنیبل اسکیل پہ کرتے ہیں. ہماری جو تمام چیزیں وہ لمیٹڈ ہیں. جو کچھ ہم بنا سکتے ہیں، تخلیق تو نہیں کر رہے، ہم بنا رہے ہیں. اور جو کچھ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کی تخلیق میں کوئی لمٹ، there is no bound, there is no limit. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک سنگل کریشن کو بھی اپنے ول کے بغیر نہیں کریٹ کرتے. نو سنگل کریشن آپ یہ کہہ سکتے کین ایگزسٹ وداؤٹ ہز ول. ہی کریٹس وداؤٹ اینی نیڈ. اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو پیدا کرے، لیکن وہ چوز کرتا ہے. اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی. ایوری سنگل ڈے آپ دعا کریں، میں بھی کرتی ہوں، آپ بھی کریں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے یہ زندگی دی ہمیں. یہ زندگی دی اور اس زندگی میں ہم نے مسلمان گھر میں پیدا کیا. ہمیں اتنے اچھے ماں باپ دیے، ہمیں اتنی اچھی زندگی دی، ہمیں صحت اور عافیت کی زندگی دی، ہمیں دین کا علم عطا فرمایا، ہمیں دین کی فہم عطا فرمائی. میں بتاتی ہوں جتنا بھی ہم شکر ہے، ہمیں کھانے پینے رہنے سب کچھ ہمارے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جب ہر کریشن کو اللہ تعالیٰ کچھ نالج بھی دیتا ہے اور کچھ وزڈم بھی دیتا ہے، لیکن وہ سب کچھ کس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے؟ اللہ کے اپنے ڈیوائن نالج اور ڈیوائن وزڈم پہ. اللہ تعالیٰ سورہ المؤمنون میں بھی کہتے ہیں، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 14، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ابھی میں پوری آیت نہیں پڑھتی ہوں، لمبی آیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس طرح بتاتے ہیں وہ جو ایمبریولوجی کے پورے ایک بچے کے جو پیدائش کے پورے سٹیجز ہیں ماں کے پیٹ میں، رحم میں جو ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک سپرم ڈراپ ہوتا ہے. وہ سپرم ڈراپ جو ہوتا ہے وہ ایک کلنگنگ کلاٹ بن جاتا ہے. مطلب نطفہ سے علقہ بنتا ہے، علقہ سے مدغہ بنتا ہے، مدغہ سے مدغۃ عظامن، اس کے بعد اس کے اوپر بونز آ جاتے ہیں، وہ لمپ بن جاتا ہے، کنجیلڈ کلاٹ ہوتا ہے، پھر وہ لمپ بن جاتا ہے، پھر اس کے اوپر بونز آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ بونز کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فلیش ڈال دیتا ہے. اس کے اوپر جب وہ فلیش آ جاتی ہے، لحمہ، اس کے اوپر فلیش آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ڈیولپ کر دیتے ہیں ایک اور ہی مخلوق میں، مطلب ایک بچہ بن جاتا ہے. فتبارک اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اللہ بلیسڈ ہے اور ہی از دا بیسٹ آف کریٹرز. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو احسن الخالقین کہہ رہے ہیں، یعنی دا بیسٹ آف کریٹرز. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بہت مینشن کی اور جگہوں پہ بھی. اور اللہ تعالیٰ اسپیشلی میں آپ کو اور ایک اور آیت بتاتی ہوں، یا شاید 2 اور آیات ہیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ سورہ الصافات میں کہتے ہیں، سورہ نمبر 37 آیت نمبر 125، اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین. کیا آپ بال کو کال کرتے ہیں؟ بال سے آپ مانگ رہے ہیں، اور آپ کس کو تذرون، آپ چھوڑ رہے ہیں کس چیز کو؟ احسن الخالقین، دا بیسٹ آف کریٹرز کو آپ چھوڑ کے کسی اور سے مانگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کرتے ہیں. ہاں، یہ اس کے بارے میں تھا. اور دوسری آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اکثر یہ کرتے ہیں کہ قرآن میں جیسے علیم بھی کیا تو حکیم بھی کیا تو حفیظ بھی کیا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ 2 ناموں کو اکٹھے جوڑ کے ہمیں اکثر بتاتے ہیں. اکثر آیتوں کی اینڈنگ جو ہے وہ 2 ناموں سے. تو جیسے سورہ الحجر، چونکہ یہاں پر ہم خالق کی بات کر رہے ہیں، خلاق کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ سورہ الحجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان ربک هو الخلاق العلیم. ان ربک یعنی انڈیڈ آپ کا رب جو ہے، بے شک آپ کا رب جو ہوا وہ کیا ہے؟ خلاق، یعنی وہ بار بار تخلیق کرنے والا ہے. انگلش میں کہیں گے ہی از دا ماسٹر کریٹر. اور العلیم، ہی از آل نوئنگ. تو کس طرح وہ کریٹ کرتا ہے؟ اپنی نالج کے بیس پہ، اپنی وزڈم کے بیس پہ اللہ تعالیٰ جو کریٹ کرتے ہیں وہ کریٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب کریٹ کرتے ہیں وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نالج اور اللہ تعالیٰ کی ول ہوتی ہے.
کوئی بھی چیز ایکسیڈنٹل نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز ان انٹینشنل نہیں ہوتی. بار بار میں ریپیٹ کر رہی ہوں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا، جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی. جو مشرکین ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں، کرسچنز بھی نہیں کہتے ہیں، جوز بھی نہیں کہتے ہیں. جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں اور ایگنوسٹکس جو ہوتے ہیں تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خود بخود یہ کریٹ ہو گیا. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الطور میں، سورہ الطور ہے سورہ نمبر 52 اور آیہ نمبر 35 اور 36 زبردست ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اور were they created by nothing، غیر شیء by nothing، اور were they the creators of themselves، خالقون کیا وہ خود خالقون ہیں. ام خلق السماوات 36 میں ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، or did they create the skies and the earth، rather they are not، بل لا یوقنون they are not certain. کتنا کلیئر اللہ تعالیٰ نے ایتھیسٹ کے لیے کتنی پاورفل آرگیومنٹ کیا. اب یہاں تک آ کے بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو پیدا کیا، وہی الخالق ہے. ہی کریٹڈ ایوری تھنگ فرام نتھنگ. اب کوشچن بچپن سے آتا ہے دماغ، ہو کریٹڈ اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا. ہم یہ بھی آتا ہے نا اللہ کیسا ہے، اللہ کو کس نے کریٹ کیا، اللہ کہاں سے آیا. تو اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں بتاتے ہیں، سورہ نمبر 57 آیہ نمبر 3، هو الاول والآخر، he is the first and he is the last. اب اس سے ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ امپلائی کرتا ہے کہ اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. اللہ ایگزسٹ کرتا تھا اول، بیفور ایوری تھنگ. ہی از دا فرسٹ اینڈ ہی ول ایگزسٹ والآخر، ہی ول ایگزسٹ آفٹر ایوری تھنگ. اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی، ہمیشہ سے تھے، سب سے پہلے تھے، ہمیشہ رہنے والے ہیں اور سب کے بعد بھی رہنے والے ہیں. جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ ہوا اول، اللہ از دا فرسٹ، اس سے ہمیں یہ بات بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم جب یہ پوچھتے ہیں کہ ہو کریٹڈ اللہ، یہ تو ایک بات ہی غلط ہے. اٹس اے فالس پریمس. سمپل آنسر کیا ہے، نو ون. نو ون کریٹڈ اللہ، نو ون واز بیفور اللہ، بیکاز ہی واز دا فرسٹ. اور بائی ڈیفینیشن یعنی اس کی تعریف یہی ہوتی ہے کہ there was no one before him, so he just has to be the first. The first has to be the first. He did not come into being، وہ نہیں پیدا ہوئے، ان کو نہ کسی نے پیدا کیا. لم یلد ولم یولد فلم یکن لہ کفوا احد. He was always there. He was always there. تو کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جو اللہ کے تمام ایٹریبیوٹس ہیں کیا وہ بھی پہلے سے تھے، اللہ کے جو تمام صفات ہیں کیا وہ بھی اللہ میں موجود تھے. اس کا جواب کیا کہ یس، یس. اللہ کریٹر نہیں بھی تھا. جب لوگ کہتے ہیں نا اللہ کریٹر جب نہیں تھا تو کیا پھر بھی وہ مطلب بیفور ہی کریٹڈ، یس، وہ بیفور ہی کریٹڈ ہی واز اسٹل دا کریٹر. کیوں؟ کیونکہ سمجھ لیں کہ جیسے آپ میں اور مجھ میں کوئی ایک صفت ہے، کوئی ایک کوالٹی ہے، کوئی ایک سکل ہے. سمجھے کہ میں کہتی ہوں کہ میں پوئم لکھ سکتی ہوں، میں کہتی ہوں میں کتاب لکھ سکتی ہوں، میں پینٹنگ کر سکتی ہوں، لیکن آج تک میں نے کوئی پوئم لکھی نہیں. لکھی ہے میں نے، لیکن میں اس وقت آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ آج تک میں نے کوئی سمجھو کہ پوئم نہیں لکھی، کوئی کتاب نہیں. کتابیں بھی میں نے لکھی ہیں لیکن کہنے کے لیے، آرگیومنٹ کے لیے، کہ کوئی کتاب بھی نہیں لکھی اور کوئی تصویر بھی نہیں بنائی، وہ بھی میں نے بنائی ہے لیکن کہنے کے لیے، آرگیومنٹ کے لیے کہ اگر میں کہتی ہوں میں پوئٹ بھی ہوں اور میں، تو یہ سب چیزیں، لیکن میں نے ابھی تک کچھ لکھا ہی نہیں ہے. تو پھر کیا میں پوئٹ ہو سکتی ہوں؟ ہاں ہو سکتی ہوں. میں نے لکھی نہیں ہے لیکن مجھے آتا ہے. تو بیسٹ ایکسپلینیشن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ریزریکٹ نہیں کیا، ہم کے دوبارہ سے ہم نے زندہ نہیں کیا. موت دی ہے لیکن ابھی تک کوئی زندہ ہو کے واپس نہیں آیا. اسی لیے لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کریں گے واپس؟ جو ہڈیاں گل گئی ہیں، سڑ گئی ہیں، مٹی ہو گئی، کیا ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے کریٹ کرے گا؟ یس، ہی از دا ریسریکٹر. وہی دوبارہ سے زندہ کرنے والا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ٹو اینڈ دس کلاس کہ ہاؤ کین وی لیو بائی دس بیوٹیفل نیم آف اللہ یعنی الخالق. نمبر 1، ہمیں اللہ سے یعنی الخالق سے اپنی ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنی ہے، اسٹرینتھن کرنی ہے، بڑھانی ہے. جو چیز ہمیں چاہیے، جس چیز کی ضرورت ہے، چھوٹی چیز ہو، بڑی چیز ہو، جوتے کا تسمہ بھی ہو، تو وی آسک اللہ. اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز ہمارے لیے اللہ لکھ دے گا، کوئی اسے پریونٹ نہیں کر سکتا. جس چیز نے آنی ہے اس چیز کو کوئی روک نہیں سکتا.
میری ایک دوست ہے وہ کہتی تھی جس روح نے آنی ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کتنی بھی آپ پلاننگ کر لو کچھ بھی کر لو، مجھے یاد آتا ہے کہ جس روح نے آنی ہے وہ آ کے رہتی ہے، جو چیز ڈیسٹنڈ ہے ایگزسٹ کرنے کے لیے، ایگزسٹنگ وجود میں آنے کے لیے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ دیکھ لیں فرعون کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کو آنے سے روکنے کے لیے فرعون نے تمام لڑکوں کو، بچے جو پیدا ہوتے تھے لڑکے، ان سب کو مارنا شروع کر دیا، پوری کنگڈم کو ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا میرے ہی یہاں پر، اب میری ہی ملکیت میں پیدا ہوگا، جو کہ میری کنگڈم ختم کر دے گا۔ لیکن اللہ نے کیا ڈیسائیڈ کیا؟ الخالق نے یہ ڈیسائیڈ کیا کن فیکون، یہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہوئے، موسیٰ علیہ السلام بڑے بھی ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی ملی، موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی بھی کوشش کی گئی، موسیٰ علیہ السلام نے سب کچھ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب فرعون اور اس کی لشکر گئی تو وہ ڈوب بھی گئی۔ یہ سب آپ دیکھیں کس نے کیا؟ صرف اللہ نے۔ نمبر 2 کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ ہم اللہ سے اپنی ریلیشن شپ کو اسٹرینتھن کریں۔ نمبر 2 کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی اور سے نہ ڈریں، کریٹر سے ڈریں اور کریشن سے نہ ڈریں۔ اگر ہم لوگوں کی اس فکر میں رہیں گی کہ فلاں اوپینین میرے بارے میں یہ ہے، کوئی کہتا ہے، کوئی، وہ سب چیزیں ہمیں کیا کریں گے؟ ہماری فیلئر ہوگی۔ ہمیں فوکس کس پہ کرنا ہے؟ الخالق۔ کوئی کچھ بھی اوپینین رکھتا ہو، اگر ہم سیدھے راستے پہ ہیں تو پھر اللہ ہماری تمام نیڈس کو پوری کرے گا۔ ہماری پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے نا اپنے آپ کو کول بنانے کے لیے کہ ہاں سو اینڈ سو از سو کول، ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ نمبر 3 موسٹ امپورٹنٹ، وی شوڈ ریفلیکٹ آن ہز کریشن۔ اللہ کی جو کریشن ہے اندر باہر، ہمارے اندر باہر، یونیورس میں ہر طرف، اس پہ آپ تھوڑا ریفلیکٹ کریں، غور و فکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، پونڈر کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں کہتے ہیں، سورہ نمبر 67 آیہ نمبر 3، آپ میں سے اکثر لوگ یہ پڑھتے ہوں گے رات کو، لیکن میں جلدی جلدی اب بتا رہی ہوں۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور آسمانوں کو بنائے ایک دوسرے کے اوپر طباقا، ایک دوسرے کے اوپر لیئر بنائے، اور 7 آسمانوں کو لیئرز میں بنائے، اور کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے اس میں کوئی بھی امپرفیکشن ہے۔ اللہ کی کریشن میں کوئی بھی امپرفیکشن نہیں ہے، اور اللہ جو ہے موسٹ مرسیفل ہے۔ تو آپ دوبارہ سے دیکھیں، آپ دوبارہ سے دیکھیں، اور آپ ڈھونڈیں اس میں، کیا آپ کو اس میں کوئی بریک نظر آتی ہے؟ آسمان میں کوئی فلا نظر آتا ہے؟ کوئی رفٹ نظر آتی ہے؟ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں بھی کہتے ہیں، سورہ نمبر 50 آیہ نمبر 7 اور 8 دونوں اکٹھے پڑھ لیتے ہیں، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ارض، آسمانوں کے متعلق بتایا لیئرز، اب ارتھ یعنی زمین کے بارے میں بتائیں کہ اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو ایکسپینڈ کیا، اس کو اسپریڈ کیا، اور اس کے اندر ماؤنٹنس کو ایسے لگائے ہیں کہ جیسے وہ اس کو ہولڈ کر کے رکھیں، مطلب فی ارواسی، اس کے اندر ماؤنٹنز ایسے لگائے ہیں، وَأَنبَتْنَا، اور اس کے اندر ہم نے گرو کیے ہیں۔ کن چیزوں کو گرو کیے؟ زمین کے اوپر من کل زوج بہیج، یعنی ہر بیوٹیفل کائنڈ کو ہم نے اس میں گرو کیا۔ کتنے قسم کی ہماری ویجیٹیشنز ہیں، پلانٹس ہیں، سب کچھ ہے، ہر چیز کو گرو کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تبصرۃ، دس از این انسائٹ، یہ ایک دیکھنے کی چیز ہے، یہ بصیرت حاصل کرنے کی چیز ہے، وذکریٰ اینڈ اے ریمائنڈر، یہ آپ کے لیے ایک ریمائنڈر ہے، لکل عبد منیب، کس کے لیے ریمائنڈر ہے؟ جو اس کو سپرفیشلی نہیں دیکھے گا، جو اللہ کی طرف ٹرن کرے گا اپنے آپ کو، یعنی جو عبد منیب، یعنی کہ وہ سلیو جو اللہ کی طرف ریپینٹنس میں ٹرن کرتا ہے، جو اللہ کی طرف اب توبہ کرتا ہے اور ریفلیکٹ کرتا ہے۔ آپ یہی دیکھیں نا، رات کو جب ہم دیکھتے ہیں آسمان کو، ابھی تو خیر اتنا زیادہ دھواں ہے باہر، اور اتنا کل رات کو تو جو حالت تھی، بہت زیادہ بری حالت تھی، جو آگیں لگی ہوئی ہیں، تو اگر اس کو آپ دیکھیں تو خیر آسمان پورا کورڈ تھا دھوئیں سے، لیکن اگر ہم ویسے ہی رات کو کلیئر نائٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ یہ جو ہمیں جو ستارے نظر آتے ہیں وہ پوری چھوٹی چھوٹی ٹائنی اسپیکس آف لائٹ نظر آتی ہیں، وہ اتنے چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آتے ہیں، لیکن ان کا سائز کیا ہے؟ دے آر ایچ آف دیم از اے جائنٹ اسٹار۔ وہ اتنے دور ہے گیلیکسی میں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ ہم کو وہ دور سے صرف ستارے نظر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، اور ہم جو اس پلانٹ پہ، ارتھ پہ، جو کہ فلوٹ کر رہا ہے اسپیس میں، اٹ از دی اونلی ون جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہیبیٹیبل ہے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ باقیوں پہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، مارس کے بارے میں آپ سن رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یہ اسمال پلانٹ ہے ایک، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر ہم ریفلیکٹ کریں کہ ہم خود کس طرح سے پیدا ہوئے، ٹائنی ڈراپ آف فلوئڈ، بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈیسپیکیبل فلوئڈ،
اس کو دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا ہے، ہاتھ لگانے کو بھی دل نہیں چاہتا ہے۔ اس سے پیدا ہو کے آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ مینیفیسٹ ہوتا ہے۔ 30 ٹریلین سیلس کس طرح سے کام کرتے ہیں ہمارے جسم کے اندر، دے ورک ان ہارمنی، دے ورک ان ہارمنی، خالق ہے نا وہ، اور وہ ہمیں وہ سب چیزوں کو ایک ساتھ ایک کوپریشن میں سب ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ لائف دیتا ہے۔ اگر ہم ریفلیکٹ کریں اپنے اندر اپنے باہر اس دنیا کی بیوٹی کے اوپر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایکسپیرینس بھی دی ہے، اور ہم اس میں ایک پارٹ بھی پلے کر رہے ہیں۔ کوئی درخت لگا رہا ہے، کوئی پھول لگا رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم لوگ سوئٹزرلینڈ گئے بہت خوبصورت تھا، ناروے گئے بہت خوبصورت تھا، ہم یوسیمیٹی گئے بہت خوبصورت ہے، یہ سب جو ہے یہ ونڈرز ہیں، سب یہ چیزیں وہ دیکھتے ہیں۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ یہ سب کس نے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق ہے نا۔ اگر ہم یہ سب دیکھ کے بھی اگر ہم ہمبل نہیں ہوتے، ہم میں عاجزی اور انکساری نہیں آتی ہے، اور ہم شکر گزار نہیں ہوتے، ہم اللہ کی نعمتوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں، ایوری سنگل مومنٹ جو اللہ نے ہمیں لائف کی دی ہے، ہم اگر اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ؟ تو چلیں ہم سب مل کے ہم سب مل کے سب سے پہلے تو یہ ہیبٹ کر لیتے ہیں، اپنے نیچر میں ڈال لیتے ہیں، ہیبٹ میں ڈال لیتے ہیں کہ ہر روز ایک تھوڑا سا ٹائم ہم نکال کے، چاہے رات ہو چاہے دن ہو، دن کو ہمیں ڈفرینٹ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، رات کو ہمیں ڈفرینٹ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور جب ہم رات دن بھی نہیں، ہم اپنے بستر پہ بھی لیٹے ہیں، تو ہم ایک سائڈ پہ دوسرے سائڈ پہ جب ٹرن ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی باطل کے لیے تو نہیں پیدا کیا، وداؤٹ پرپز تو نہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کس لیے پیدا کیا؟ کوئی مقصد ہے اس دنیا کو پیدا کرنے کا۔ ہمارے اندر کو دیکھ لیں، اپنی پوری سسٹمز کو دیکھ لیں۔ ایک سسٹم نہیں ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، نروس سسٹم ہے، آرٹیریل سسٹم ہے، جو بھی ہے، کارڈیو ویسکولر سسٹم، سب کو آپ دیکھیں۔ یہ سب کچھ ہم یاد کریں، اور الخالق کو یاد کریں، اور اپریشیٹ کریں، اور شکر ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے، الخالق سے دعا کر لیتے، او اللہ، او الخالق، ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہی کریٹر ہیں، آپ ہی الخالق ہیں، اور جو کچھ بھی ایگزسٹ کرتا ہے، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے، جو کچھ بھی پوری کائنات میں ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ آپ ہی نے بنائی ہے، آپ ہی کی تخلیق ہے، اور یہ آپ ہی کی تخلیق رہے گی۔ اے اللہ، اے الخالق، ہم کو آپ ہمیں لیڈ کریں، ہماری رہنمائی کریں، تاکہ ہم آپ کے کریٹر ہونے میں ہماری جو بلیفس ہیں، ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو سرٹینٹی ہے، وہ انشیکیبل ہو جائے، اور کبھی بھی ہم آپ کے ساتھ کسی کو بھی پارٹنر نہ بنائیں کسی بھی چیز میں۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت دے، ہمیں گائیڈ کرے کہ ہم آپ ہی سے اپنی تمام نیڈز اور اپنی تمام وانٹس اور اپنی ڈیزائرز مانگیں، چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو۔ اے اللہ، ہمیں آپ جگہ دیجئے کہ ہم اس کریشن کو ہم اس پہ ریفلیکٹ کر سکیں۔ اور اللہ، ہمیں ان میں سے بنا دیجئے جو بیسٹ انفارم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی احسن الخالقین ہے، تو اگر وہ احسن الخالقین ہے تو ہمیں بیسٹ فارم ہمیں بنا دے۔ اور احسن الخالقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خوبصورت میرے اور آپ کی نظر میں ہو جائیں، اللہ کی نظر میں ہوں۔ ویسے بھی ہم اشرف المخلوقات ہیں، کیونکہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ساری چیزیں ہماری جانوروں سے ڈفرینٹ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اے الخالق، ہمیں بیسٹ بنا دیں ان کردار میں اور کنڈکٹ میں اور ہمارے اخلاق میں، کیونکہ وہی چیز ہے جو ہمارے ایکشنز ہیں وہ کاؤنٹ کریں گے، جو ہمارے انٹینشنز ہیں اور جو ہمارے ایکشنز ہیں وہی کاؤنٹ کریں گے۔ جتنے ہم اللہ کی تسبیح کریں گے، جتنے ہم اللہ کی کمانڈز کو فالو کریں گے، وہی چیز ہمارے کام آئے گی، ہمارے کیریکٹر میں بھی، ہمارے کانڈکٹ میں بھی۔ تو may Allah make us from those whom Allah loves. May Allah make us from those whom Allah will forgive inshallah. And may Allah make us from those جو ہمیں جنت الفردوس دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے اور عذاب قبر سے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔